نظر دور کی ہو یا پاس کی، بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی ہو تو کیا بات ہے، مگر یہ ضروری تو نہیں کہ جو نظر آ رہا ہو وہ سمجھ میں بھی آ جائے۔ بس اسی کمزوری نے اس چور کو فائدہ پہنچایا اور وہ ناک تلے کھیل کھیلتا رہا، کیونکہ لالچ میں انسان اندھا ہو جاتا ہے اور اپنے پرائے میں تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ اس نے بھی ہرس کے ہاتھوں جانے کیا کیا کھو ڈالا، جس کا احساس اسے اس وقت ہوا جب وہ بالکل تہی تاما ہو گیا، اور یہ خالی پن بھی تو اس کی فطرت کی دین تھی جس نے قدرت سے ٹکر لی تھی۔ ایسے میں ملک جی قدرت کے انتقام کا ذریعہ بن کر آئے اور چور کو اس کے گھر تک چھوڑ آئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت کچھ غلط ہو جاتا۔ السلام علیکم لسنر، آئیے ملک صفدر حیات کی ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں۔ وہ اکتوبر کی ایک خوشگوار اور سہانی شام تھی۔ میں تھانے سے اٹھنے کے لیے پر تول رہا تھا کہ کانسٹیبل حیدر نے آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، شمالی تھانے سے 2 ملازم آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ملازم سے حیدر علی کی مراد پولیس اہلکار تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، انہیں میرے پاس بھیج دو۔ 1 منٹ سے بھی پہلے 3 افراد میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے 2 پولیس کی یونیفارم پہنے ہوئے تھے، جبکہ تیسرا عمر رسیدہ شخص عوامی لباس میں ملبوس تھا۔ کانسٹیبل حیدر نے غلط نہیں کہا تھا، ان میں سے صرف 2 ہی ملازم یعنی پولیس والے تھے۔ میں نے آنے والوں کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ رسمی الیگ سلیگ کے بعد ASI کا رینک رکھنے والے پولیس اہلکار نے اپنا اور اپنے ساتھی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، ملک صاحب، میرا نام منصور علی ہے اور میرے ساتھ کانسٹیبل فیض محمد اور یہ کھوجی بابا غفور حسین ہیں۔ ہمیں آپ سے ایک اہم معاملے میں مدد لینا ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے ASI کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، کس قسم کی مدد؟ کیا نواز خان صاحب نے آپ لوگوں کو میرے پاس بھیجا ہے؟ نواز خان چک موسیٰ والے تھانے کا انچارج تھا اور میری اس سے اچھی یاد اللہ تھی۔ منصور علی نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں ملک صاحب، خان صاحب نے تو ایک کیس کی تفتیش کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ بابا غفور کی مہربانی سے وہ کیس مجھے کھینچ کر یہاں تک لے آیا ہے۔ کیس کیا ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے پچھلے سوال کو دہرا دیا، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ملک صاحب، ASI وضاحت کرتے ہوئے بولا، موضوع چک موسیٰ میں اللہ رکھا نامی ایک چھوٹے زمیندار کے گھر پرسوں چوری کی ایک واردات ہو گئی تھی۔ اللہ رکھا، اس کی بیوی برکت بی بی اور اکلوتی بیٹی شہناز گہری نیند میں تھے کہ ان کے گھر کی عقبی دیوار میں شگاف ڈال کر کوئی اندر داخل ہوا اور سب کچھ چرا کر غائب ہو گیا۔ اس سب کچھ میں طلائی زیورات، ملبوسات اور 2000 روپے کی نقدی شامل ہے۔ اللہ رکھا نے یہ جمع جوڑ شہناز کی شادی کے لیے کر رکھا تھا۔ دسمبر میں شہناز کی شادی ہونے والی ہے، یعنی صرف 2 ماہ بعد۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا اور پھر بولا، گزشتہ روز صبح اللہ رکھا نے تھانے آ کر اس افسوسناک واقعے کی رپورٹ درج کرائی تو کل کا سارا دن ہم لوگ چور کی تلاش میں مصروف رہے۔ ہم نے چک موسیٰ کے ایک ایک گھر اور ایک ایک بندے کو چیک کر لیا، لیکن کوئی بھی امید افزا بات سامنے نہ آ سکی۔ بالآخر کھوجی غفور حسین سے مدد لینے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ہم ایک ایسے بندے کا کھرا ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے جو اللہ رکھا کے مکان کے پچھواڑے سے چلتے ہوئے چک موسیٰ سے باہر نکلا اور پھر جنوب کی سمت چل پڑا۔ آج صبح میں نے کانسٹیبل فیض محمد اور کھوجی غفور حسین کو اپنے ساتھ لیا اور مذکورہ بندے کا کھرا پکڑ کر ہم جنوب کی سمت بڑھنے لگے۔ آپ جانتے ہیں، چک موسیٰ سے بخت پور تک ایک کچا راستہ کھیتوں کے بیچوں بیچ آتا ہے۔ وہ کھرا اسی راستے پر چلتے چلتے بخت پور تک پہنچا ہے، لیکن اس کے بعد سب کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ ASI معنی خیز انداز میں خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، گڑبڑ ہو گیا؟ کیا مطلب ہوا؟ جس کھرے کا تعاقب کرتے ہوئے ہم بخت پور تک پہنچے ہیں وہ اچانک غائب ہو گیا ہے۔
ایسائی نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ بندہ کہاں چلا گیا۔ وہ بخت پور کے کسی گھر میں گیا ہے یا اس گاؤں سے بھی کہیں آگے نکل گیا ہے۔ بخت پور کے آگے تو دریا ہے جس پر کوئی پل وغیرہ بھی موجود نہیں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور دریا کی دوسری طرف بیلا شروع ہو جاتا ہے اور یہ جنگل کافی دور تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقہ آپ کے تھانے کی حدود میں آتا ہے ملک صاحب، ایسائی منصور علی نے گہری سنجیدگی سے کہا، اسی لیے آپ کو ہماری مدد کرنا ہوگی۔ میں نے اس مقام پر ایک خاص نشانی رکھ دی ہے جہاں تک اس بندے کے کھرے کا سراغ ملا ہے۔ کھوجی بابا غفور حسین نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے بتایا، باقی کا کام کل صبح آپ کے تعاون سے آگے بڑھایا جائے گا۔ میں آپ لوگوں سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب تو رات ہو گئی ہے، آپ آرام کرو، کل اس مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر آپ کا مطلوبہ بندہ بخت پور کے کسی گھر میں چھپا بیٹھا ہے تو میں اسے کان سے پکڑ کر آپ کے حوالے کر دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، ایسائی منصور علی نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا۔ مجھے آپ سے ایسے ہی مشفق اور مہربان رویے کی امید تھی۔ خان صاحب اکثر آپ کی تعریف کرتے رہتے ہیں اور میں نے آپ کو اس تعریف پر پورا پایا ہے۔ یہ تو نواز صاحب کی محبت ہے جو انہوں نے مجھے یاد رکھا۔ میں نے حوالدار نجیب اللہ کو بلا کر مہمانوں کے کھانے پینے اور منجی بسترے کا انتظام کرنے کے لیے کہا اور تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ آج کا دن جتنی مصروفیت میں گزرا تھا، اس کے ساتھ ہی آنے والا دن اور بھی زیادہ مصروفیت کی اطلاع دے رہا تھا۔ چک موسیٰ سے آنے والی پولیس پارٹی نے بڑی عجیب و غریب کہانی سنائی تھی۔ ان کے بیان کے مطابق چک موسیٰ کے ایک زمیندار اللہ رکھا کے گھر میں نقب لگانے والا بندہ بخت پور آیا تھا۔ اس کے بعد اس نامعلوم شخص کا سراغ ناپید ہو گیا تھا۔ اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ نمبر ایک، چور نے بخت پور کے کسی گھر میں روپوشی اختیار کر لی تھی، یا پھر نمبر دو، وہ دریا عبور کر کے بیلے کی طرف نکل گیا تھا۔ جب میں نے ان دونوں امکانات پر غور کیا تو کچھ اور چیزیں بھی نکل کر سامنے آ گئیں۔ مثال کے طور پر ہمارا مطلوبہ بندہ بخت پور کے کسی گھر میں داخل ہوا تھا یا دریا کے پاس جنگل میں اترا تھا۔ دونوں صورتوں میں اس کا کھرا زمین پر موجود رہنا چاہیے تھا۔ کھوجی بابا نے مجھے بتایا تھا کہ بخت پور کے نزدیک کچے راستے پر اس بندے کا کھرا ایک خاص مقام تک پہنچ کر رک گیا تھا۔ یہ ایک ناقابل یقین اور حیران کن بات تھی کیونکہ مذکورہ کچا راستہ چک موسیٰ اور بخت پور کو آپس میں ملاتا تھا، یعنی بخت پور گاؤں میں پہنچ کر یہ راستہ ختم ہو جاتا تھا۔ لہٰذا یہ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ اس بندے نے کسی سواری پر لفٹ لے لی ہوگی جس کے باعث کچے راستے پر اس کا کھرا مزید نہ بن سکا۔ بخت پور کے جنوب میں گاؤں کے اختتام کے ساتھ شرقاً غرباً ایک دریا رواں تواں تھا اور بخت پور کی حدود میں اس دریا پر کہیں بھی کوئی پل وغیرہ موجود نہیں تھا۔ اس دریا کو پار کرنے کا ایک ہی ذریعہ تھا، ہاشو۔ ہاشم عرف خاشو کا گھر دریا کے کنارے پر واقع تھا جہاں وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس دنیا میں اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاشو کا ذریعہ معاش ماہی گیری تھا۔ اس نے متحد بانسوں کو آپس میں باندھ کر ایک بڑا سا گٹھر بنا رکھا تھا۔ مزید ہنرمندی سے اس نے اس گٹھر کو ایک بیڑے کی شکل دے دی تھی۔ یہ بیڑا دریا کی سطح پر بآسانی تیر سکتا تھا۔ ہاشو اپنے اسی بیڑے پر سوار ہو کر دریا سے مچھلیاں پکڑا کرتا تھا۔ علاوہ ازیں وہ تھوڑے سے پیسے لے کر لوگوں کو اپنے بیڑے پر بٹھا کر دریا کے دوسرے کنارے تک بھی لے جاتا تھا۔ اس طرح وہ کچھ اضافی رقم بھی کما لیا کرتا تھا۔ اگر چک موسیٰ میں چوری کی واردات کا مرتکب شخص دریا کے اس پار جنگل کی طرف گیا تھا تو یہ بات ہاشو کے علم میں ضرور ہوگی۔ میں نے سونے سے پہلے کل کی مصروفیات کے حوالے سے دو اہم فیصلے کیے۔ اول، مجھے دن کے آغاز ہی میں ہاشو سے پوچھ تاچھ کرنا تھی۔ اگر اس نے اپنے بیڑے کے ذریعے نامعلوم چور کو دریا کی دوسری طرف پہنچایا تھا تو پھر
اس بندے کو بختپور میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بصورت دیگر مجھے بختپور کے ایک ایک بسنے کو کھوجی غفور حسین کی موجودگی میں چیک کرنا تھا۔ سب سے پہلے ان افراد کو جن کا تعلق بختپور سے نہیں تھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بختپور میں لگ بھگ 350 مکان تھے اور اس گاؤں کی آبادی 1000 نفوس سے متجاوز تھی۔ 13 اکتوبر بروز پیر میں خلاف معمول اپنے وقت سے پہلے تیار ہو کر تھانے پہنچ گیا۔ اس جلدی کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ کہ چک موسیٰ سے آنے والے مہمانوں کی بھرپور مدد کی جائے۔ اس سوچ کے ساتھ میں اپنے کمرے میں آیا، لیکن کرسی سنبھالنے سے پہلے ہی ایک ہنگامہ خیز اطلاع نے میرے ذہن کو الجھا کر رکھ دیا۔ گزشتہ رات چودھری حیات علی کی حویلی سے کوئی چور ایک قیمتی منقش جوبی باکس اٹھا لے گیا تھا۔ اس واقعے کی رپورٹ درج کرانے چودھری حیات کا بڑا بیٹا ظفر علی خود تھانے آیا تھا۔ اس کے ہمراہ 2 خواری بھی تھے۔ میں نے صرف ظفر کو اپنے پاس بلا لیا۔ چودھری حیات علی بختپور کا سب سے طاقتور شخص تھا۔ آپ اسے اس گاؤں کا حاکم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی اور اولادوں میں صرف 2 بیٹے تھے جو اس کی 2 الگ الگ بیویوں میں سے تھے۔ چودھری ظفر علی چودھری حیات کی پہلی بیوی سغرا بیوی کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ سغرا بیوی کا 8 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ چودھری حیات کی دوسری بیوی نرگس بقید حیات تھی۔ نرگس کی عمر 45 سال تھی اور اس کے پیٹ سے جنم لینے والے بیٹے کا نام چودھری رؤف تھا، جس کی عمر کم و بیش 25 سال ہوگی۔ چودھری ظفر پریشانی کے عالم میں میرے پاس آیا تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور گزشتہ رات والی چوری کے حوالے سے دریافت کیا۔ اس نے اضطراری لہجے میں بتایا، ملک صاحب، ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سب ہوا کیسے؟ کوئی چور ہماری حویلی میں گھسنے کی جرات نہیں کر سکتا اور یہ کمبخت چپ چاپ اپنا کام کر کے چلا گیا۔ مجھے تو وہ کوئی بہت ہی شاطر اور منجھا ہوا چور لگتا ہے۔ آپ نے بتایا ہے کہ چور نے حویلی سے صرف ایک باکس چرایا ہے۔ میں نے چودھری ظفر کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ اس باکس میں کیا تھا؟ طلائی زیورات کہ یہ خاندانی نوادرات، اچھی خاصی نقدی اور ابا جی کے قیمتی کاغذات؟ چودھری ظفر نے بتایا، ابا جی اس باکس کو اپنے کمرے کی الماری میں سنبھال کر رکھتے تھے۔ ان کی یہ عادت ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد وہ مذکورہ الماری کو کھول کر ایک نظر اس باکس پر ڈال کر اپنا اطمینان کر لیا کرتے تھے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، کل رات وہ باکس ابا جی کی الماری میں موجود تھا، لیکن آج صبح جب انہوں نے الماری کھول کر اندر جھانکا تو وہ باکس غائب تھا۔ باکس کی عدم موجودگی نے ان پر بڑا برا اثر ڈالا۔ وہ چکرا کر گر گئے۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا۔ ابھی ان کی طبیعت قدرے بہتر ہے۔ میں نے انہیں نیم گرم دودھ پلایا ہے اور سیدھا آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ چودھری جی، آپ نے اپنے ابا جی کی حالت کے بارے میں جو کچھ بتایا، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ بڑے چودھری صاحب کو مسروق کا باکس اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے ملک صاحب، اور اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، سونے چاندی کے زیورات اور نقدی کو تو رکھیں ایک طرف، اس باکس کے اندر جو ہمارے خاندانی نوادرات ہیں وہ ابا جی کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، لہٰذا آپ جلد سے جلد اس چور کو پکڑ لیں اور اس نامراد کے قبضے سے وہ باکس نکالنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ باکس نہ ملا تو پتہ نہیں ابا جی پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ چودھری ظفر علی کے چہرے پر دکھ اور تکلیف کے آثار دیکھ کر میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، آپ فکر مند نہ ہوں، میں اس چور کو جلد سے جلد پکڑ کر اپنے تھانے میں الٹا لٹکا کر تفتیش کروں گا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اسی بندے کا کام ہے جس نے 2 روز پہلے چک موسیٰ میں چوری کی واردات کی ہے۔ چک موسیٰ میں کون سی واردات ہوئی ہے ملک صاحب؟ چودھری ظفر نے چونکتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے نہایت مختصر الفاظ میں اسے اللہ رکھا اور چک موسیٰ کے گھر میں ہونے والی چوری کی واردات کے بارے میں بتایا
اور آخر میں کہا، چک موسا سے 2 پولیس اہلکار اور ایک کھوجی اس پراسرار چور کا سراغ لگاتے ہوئے کل شام کو بخت پور پہنچے ہیں۔ میں آج اپنی تفتیش کا آغاز کرنے ہی والا تھا کہ آپ نے اپنی حویلی میں ہونے والی چوری کی کہانی مجھ تک پہنچا دی۔ خیر، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر کہا، آپ مجھے اس باکس کے بارے میں تفصیلاً بتائیں۔ سمجھ لیں کہ میں نے اس چور کو پکڑنے کی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ اطمینان سے حویلی جا کر بڑے چودھری صاحب کا خیال رکھیں۔ میں بھی دن میں کسی وقت ان سے ملنے آؤں گا۔ چودھری ظفر علی کے بیان کے مطابق مذکورہ منقش باکس صندل کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 2 فٹ، چوڑائی 1.5 فٹ اور اونچائی 1 فٹ تھی۔ باکس کے اندر مختلف چیزیں رکھنے کے لیے خانے بنے ہوئے تھے۔ چودھری حیات علی اس باکس کو تالا بند کر کے الماری کے اندر رکھتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ملک صاحب، یہ تفصیلات فراہم کرنے کے بعد اس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، میرا دھیان تو اسی چور کی طرف جا رہا ہے جس نے 2 روز پہلے چک موسا میں چوری کی واردات کی ہے۔ اگر وہ واقعی بخت پور آیا ہے تو ہمیں فوراً اپنے گاؤں کی ناکہ بندی کر دینا چاہیے تاکہ اسے فرار ہونے کا موقع نہ مل سکے، اور اگر وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو چکا ہے تو۔ میں نے ایک امکان کو ذہن میں رکھ کر سوالیہ نظر سے چودھری ظفر کی طرف دیکھا۔ دیکھیں جی، سیدھی سی بات ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا، اگر یہ وہی چور ہے جس نے چک موسا کے وسنیک اللہ رکھا کے گھر میں چوری کی ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری حویلی سے باکس چرانے کے بعد وہ دوبارہ چک موسا کا رخ کرے۔ وہ اس وقت بخت پور کے اندر ہی کہیں چھپا بیٹھا ہے اور یا پھر دریا پار کر کے جنگل کی طرف نکل گیا ہے۔ اس دوسرے امکان کی تصدیق آپ باشو سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بیڑے کے بغیر دریا کو عبور کرنا ممکن نہیں ہے۔ تفتیش کا یہ پہلو تو میرے ذہن میں پہلے سے موجود ہے چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اپنے کام کا آغاز ہاشم عرف ہاشو ہی سے کرنے والا تھا۔ ٹھیک ہے جناب، وہ تشکر آمیز انداز میں بولا، آپ اپنا کام شروع کریں، میں حویلی جا کر ابا جی کو دیکھتا ہوں۔ انشاءاللہ دن میں ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ، میں نے جواباً کہا۔ چودھری ظفر کے جانے کے بعد میں نے چک موسا والے مہمانوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد میں نے انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، تم لوگ جلدی سے ناشتہ وغیرہ کر لو، آج کا دن بڑا لمبا ہونے والا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اپنے تھانے کے اسٹاف میں سے 2 افراد کو شامل کر دوں گا۔ تم سب نے بخت پور کے ایک ایک گھر میں موجود مردوں کو چیک کرنا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی ملک صاحب، ASI منصور علی نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا اور پھر پوچھا، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میں ایک کانسٹیبل کے ہمراہ اس بندے سے ملنے جا رہا ہوں جو لوگوں کو دریا کے پار لانے اور لے جانے کا کام کرتا ہے، میں نے بتایا۔ اگر وہ خبیث چور خاشو کے بیڑے پر سوار ہو کر دریا کے اس پار جا چکا ہے تو پھر اسے گاؤں کے اندر تلاش کرنا سراسر حماقت ہوگی۔ ایسی صورت میں ہم سب بخت پور سے اپنا دھیان ہٹا کر جنگل پر توجہ مرکوز کر دیں گے۔ زبردست، منصور علی نے ستائشی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس دن کی ہنگامہ خیزی اور فتنہ انگیزی میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش کرنا ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا ایک ماہ کا کام یک بہ یک کسی نے مجھ پر لاد دیا ہو۔ میں کانسٹیبل حنیف کے ساتھ دریا کے کنارے بنے ہوئے ہاشو کے گھر پہنچا تو ایک خون چکا دل خراش منظر میری راہ دیکھ رہا تھا۔ ہاشو کی عمر 50 کے قریب ہوگی۔ وہ درمیانے قد کا مالک، سانولی رنگت والا ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ ہاشو کے ذکر کے ساتھ ماضی کے صیغے کے طور پر میں بار بار تھا کا استعمال کر رہا ہوں۔ اس کا واضح طور پر یہی مطلب ہے کہ ہاشو اب قصہ پارینہ بن چکا تھا۔ میری نگاہ اس کی اکڑی ہوئی لاش پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کمرے کے فرش پر بے جان پڑا تھا۔ اس کی لاش کی اکڑاہٹ کا سبب موسم کی خنکی نہیں تھی بلکہ لاش کی یہ حالت 2 وجوہ کی بنا پر ہوئی تھی۔ نمبر 1،
اسے اس دنیا سے رخصت ہوئے کم از کم 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ نمبر 2، اس کی موت کو طبعی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس کے مڑے تڑے ہاتھ پاؤں، گردن اور ناک کے ایک نتنے سے خارج ہونے والا خون چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہا تھا کہ اسے کوئی سریع الاثر زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق حاشو کی موت گزشتہ رات کے ابتدائی حصے میں واقع ہوئی تھی۔ میں زمین پر اکڑوں بیٹھ کر حاشو کی لاش کا جائزہ لینے لگا۔ حاشو کی لاش پر نگاہ پڑتے ہی میرے ذہن میں اس کی موت اور زندگی کے حوالے سے جو پہلا خیال پیدا ہوا تھا، لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد بھی اس خیال میں سر منہ فرق پیدا نہ ہوا۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ اسے کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا تھا، مگر یہ کام جس سنگ دل اور شفاق شخص نے کیا تھا، اس تک پہنچنا مجھ پر واجب ہو گیا تھا۔ حاشو کا وہ مکان 2 کمروں اور ایک کشادہ کھلے صحن پر مشتمل تھا۔ جس دوران میں حاشو کی لاش کے ساتھ مصروف تھا، کانسٹیبل دوسرے کمرے کی طرف چلا گیا تھا تاکہ گھوم پھر کر دوسری چیزوں کا جائزہ لے سکے۔ میں جیسے ہی لاش کے معائنے سے فارغ ہوا، حنیف میرے پاس آ گیا۔ ملک صاحب، اس نے اضطراری انداز میں مجھے مخاطب کیا۔ سارا کھیل کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اس کی آواز میں دبا دبا جوش پایا جاتا تھا۔ ہمیں جس چور کی تلاش ہے، اس نے پچھلی رات اسی گھر میں گزاری ہے اور حاشو کی موت میں بھی اسی بدماش کا ہاتھ ہے۔ تم اتنے وثوق سے یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے سوالیہ نظر سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ چند لمحے تذبذب میں رہنے کے بعد وہ ٹھوس انداز میں بولا، آپ آئیں میرے ساتھ۔ میں چپ چاپ حنیف کے پیچھے ہو لیا۔ ہم دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے دوسرے کمرے میں پہنچے۔ حنیف نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے ہی جان خیز لہجے میں کہا، آپ خود دیکھ لیں جناب۔ میں نے دیکھا۔ میری نگاہ کے سامنے چندن کی لکڑی سے بنا ہوا ایک منقش باکس کھلا پڑا تھا اور اس کے تمام خانے کسی مفلس و نادار شخص کی جیب کے مانند خالی تھے۔ اس باکس کے نزدیک ایک ٹوٹا ہوا تالا بھی پڑا تھا۔ میری عقابی نظر نے چودھری ظفر علی کے بیان کی تصدیق کر دی۔ مذکورہ باکس اپنی پیمائش کے اعتبار سے 2 فٹ لمبا، 1.5 فٹ چوڑا اور 1 فٹ اونچا تھا۔ یہ وہی باکس تھا جو چور نے پچھلی رات چودھری خیات علی کے کمرے کی الماری میں سے چرایا تھا۔ اس خالی باکس کو دیکھ کر ایک خیال بجلی کے کوندے کی مانند میری سوچ پر لپکا۔ وہ کمینہ شاطر چور باکس کی تمام قیمتی اشیاء کو سمیٹ کر 9-11 ہو چکا ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا، اگر وہ بدبخت دریا کے اس پار گیا ہے تو لازماً اس نے حاشو کا بیڑا استعمال کیا ہوگا۔ میں بڑی سرعت کے ساتھ حاشو کے مکان سے نکل کر دریا کے کنارے کی سمت بڑھا۔ کانسٹیبل حنیف بھی میرے قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ چند سیکنڈ میں ہم دونوں دریا کے کنارے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں مذکورہ بیڑے کو ہونا چاہیے تھا۔ اس تھا کا بھی ایک ہی مطلب ہے کہ وہ بیڑا اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ بے ساختہ میری نگاہ دریا کے دوسرے کنارے کی جانب اڑ گئی اور اگلے ہی لمحے ساری کہانی میرے بھیجے میں اتر گئی۔ مذکورہ بیڑا دریا کے دوسرے کنارے پر کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ میرے ذہن نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر فوری طور پر ایک نتیجہ اخذ کر لیا۔ چک موسیٰ میں زمیندار اللہ رکھا کے گھر میں نقب لگانے والا وہ بندہ گزشتہ شام بختپور پہنچا۔ اس نے حاشو کو بھی کسی طرح اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ رات کو حاشو کے گھر ہی میں قیام کرے گا۔ پھر چپکے سے اس نے حاشو کی نظر میں آئے بنا کھانے میں زہر ملا دیا۔ زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ کھانا صرف حاشو ہی نے کھایا ہوگا۔ بہرحال جب حاشو کی موت واقع ہو گئی تو وہ چور نہایتی ہوشیاری کے ساتھ چودھری حیات علی کی حویلی میں جا گھسا اور کمال فنکاری سے اس نے وہ باکس چودھری خیات کی الماری سے نکالا اور واپس حاشو کے گھر میں آ گیا۔ یہاں پہنچتے ہی اس نے باکس کا تالا توڑ کر تمام قیمتی سامان اور نقدی کو اپنے قبضے میں کیا، خالی باکس کو وہیں پھینکا اور حاشو کے بیڑے پر سوار ہو کر دریا کے اس پار جنگل کی طرف نکل گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تھیوری میرے ذہن کی تخلیق تھی جس کا محرک
موجودہ حالات و واقعات تھے۔ اس تھیوری کی تصدیق یا تردید آنے والے وقت نے کرنا تھی۔ میں نے حنیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم جلدی سے کسی ٹانگے یا بیل گاڑی کا انتظام کرو تاکہ حاشو کی لاش کو سرکاری اسپتال پہنچانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ مستعدی سے بولا، میں کوئی سواری پکڑ کر لاتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، حاشو تنہائی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس دنیا میں اس کا کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہیں تھا، لہٰذا اس کی حسرتناک موت پر آنسو بہانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کی بدقسمتی کے منحوس چور گزشتہ رات مہمان بن کر اس کے گھر آ گیا تھا۔ حنیف کے جانے کے بعد جب میں دوبارہ ہاشم عرف حاشو کے گھر کے اندر داخل ہوا تو صحن کے ایک کونے میں مجھے جلے ہوئے چند کاغذات دکھائی دیے۔ چوتھی ظفر نے مجھے بتایا تھا کہ اس منقش صندلی باکس میں بڑے چوتھی صاحب کے اہم کاغذات بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں فوراً ان جلے ہوئے کاغذات کے پاس پہنچ گیا۔ مذکورہ کاغذات تقریباً جل کر راکھ میں تبدیل ہو چکے تھے، بس اکا دکا آگ سے بچ رہنے والے ٹکڑے وہاں موجود تھے۔ میں نے ان جلے ٹکڑوں کو جمع کر کے ان پر موجود باقی ماندہ تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی، مگر صحیح معنوں میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ مختلف ٹکڑوں میں بظاہر کوئی ربط نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے مذکورہ ٹکڑے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ کانسٹیبل حنیف کی واپسی سے پہلے نصف درجن دیہاتی حاشو کے مکان پر پہنچ گئے۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ حنیف نے حاشو کی موت کی خبر عام کر دی تھی۔ میں نے ان افراد سے فرداً پوچھ تاچھ کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی حاشو کو پیش آنے والے واقعے سے واقف نہیں تھا۔ انہیں نامعلوم چور کی بھی کوئی خبر نہیں تھی۔ تم میں سے تیراکی کس کو آتی ہے؟ میں نے باری باری ان کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ 3 افراد نے ہاتھ اٹھا کر اپنے تیراک ہونے کا یقین دلایا۔ میں نے ان میں سے سب سے فٹ بندے سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ ماجد، اس نے جواب دیا۔ ماجد بھٹی جناب۔ ماجد بھٹی نامی شخص کی عمر 30 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ مضبوط بدن کا مالک ایک چاق و چوبند انسان تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کیا تم تیر کر دریا کے اس پار جا سکتے ہو؟ بالکل جا سکتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ پورے اعتماد انداز میں بولا۔ تو پھر جاؤ، میں نے تہمانہ انداز میں کہا، اور دریا کے اس کنارے کے ساتھ تمہیں جو بیڑا کھڑا نظر آ رہا ہے اسے چلا کر یہاں لے آؤ۔ یہ کام کر لو گے نا؟ ضرور کر لوں گا تھانے دار صاحب، وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا۔ اگر ضرورت محسوس کرو تو مدد کے لیے کسی اور کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ نہیں سرکار، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ دیکھتے جائیں، میں ہونے گیا تو ہونے آیا۔ اس دریائی بیڑے کو اس کنارے پر لانا بہت ضروری تھا تاکہ پولیس پارٹی اس پر سوار ہو کر دریا کے دوسرے کنارے تک جائے اور اس سے آگے جنگل میں اس نامراد چور کو تلاش کر سکے۔ ماجد بھٹی نے بڑی پھرتی دکھائی اور 30-40 منٹ میں وہ مرحوم حاشو کے بیڑے کو اس کنارے سے کھیتے ہوئے اس کنارے پر لے آیا۔ اس دوران میں نے ایک بندے کو تھانے بھیج کر اپنے سب انسپکٹر فضل داد کو جائے وقوع پر بلا لیا تھا۔ آئندہ 1 گھنٹے میں نے چند اہم اقدامات کیے۔ نمبر 1، میں نے حاشو کی لاش کو کانسٹیبل حنیف کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ حنیف نے میرے حکم پر ایک ٹانگے کا بندوبست کر دیا تھا۔ نمبر 2، میں نے مہمان پولیس ٹیم کو حاشو کے مکان پر بلایا، انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا، پھر دریائی بیڑے پر سوار کر کے جنگل کی جانب روانہ کر دیا۔ اب اس ٹیم میں کل 6 افراد تھے۔ تھانہ چک موسیٰ سے تعلق رکھنے والا ASI منصور علی، اس کا ساتھی کانسٹیبل فیض محمد، کھوجی بابا غفور حسین، میرے تھانے کا سب انسپکٹر فضل داد، کانسٹیبل باقر اور فرمائشی کردار ماجد بھٹی۔ ماجد بھٹی نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اسے بھی اس متلاشی مہم میں شریک کر لوں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اس کی پھرتی اور مہارت ملاحظہ کر لی تھی، لہٰذا میں نے اس کی خواہش کو رد کرنا مناسب نہ سمجھا۔ نمبر 3، میں نے ایک بندہ چوتھی ظفر کی طرف روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ حاشو کے ڈیرے پر آ کر اپنے ابا جی کے باکس کا حشر نشر
अपनी आंखों से देख ले। जिस बंदे को मैंने चौथी सफ़र की तरफ दौड़ाया था वो जल्दी लौट आया। इसे देखकर मेरा माथा ठनका। इसकी आंखों में वहशत और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मैंने इसकी हवास बाख्तगी को देखते हुए तेज़ आवाज़ में पूछा, तुम चौथी सफ़र को अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? छोटे चौधरी साहब का हवेली से निकलना मुमकिन नहीं है, उसने इस तरह भी लहजे में जवाब दिया। उन्होंने आपको हवेली में आने के लिए कहा है। ऐसा क्या हो गया कि चौथी सफ़र हवेली से बाहर ही नहीं निकल सकता? मैंने कतरे सख्त लहजे में दरियाफ्त किया। वो रुहासी आवाज़ में बोला, बड़े चौधरी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। ओह, मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। ये कब की बात है? इसने बताया, लगभग 2 घंटे पहले जनाब। आज सुबह यानी अब से कमोबेश 4 घंटे पहले जब चौथी सफ़र संदली बॉक्स की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने आया था तो उसने मुझे बताया था कि मज़कूरा बॉक्स के साथ चौधरी हयात अली की गहरी जज्बाती वाबस्तगी थी। बॉक्स के अंदर रखी हुई चीज़ों की इनकी नज़र में बहुत ज़्यादा अहमियत और हैसियत थी, इसीलिए वो बॉक्स को संभाल कर रखते थे। चौधरी ज़फ़र की ज़बानी मुझे मालूम हुआ था कि बॉक्स की चोरी ने चौधरी हयात के दिलो दिमाग पर बड़ा बुरा असर डाला था। वो बॉक्स को अपने कमरे की अलमारी में मौजूद न पाकर चकरा कर ज़मीन पोश हो गया था। बाद अज़ां चौधरी ज़फ़र ने इसे संभाला था और नीम गर्म दूध पिलाकर पलंग पर लिटा दिया था। और अब मेरा ये फ़र्ज़ दादा मुझे चौधरी हयात की हयाती के बारे में एक बुरी खबर दे रहा था। मैं चुपचाप हवेली की जानिब रवाना हो गया। हाशिम उर्फ खाशू अलमुतवफ़ी के मकान से रुखसत होते वक्त मैंने दाखिली दरवाजे पर सरकारी ताला डाल दिया था ताकि घर के अंदर मौजूद वाक़ियाती शवाहिद के साथ कोई छेड़छाड़ न कर सके। हाशू का मकान यकायक बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया था। वहाँ से मैंने साहिब मकान यानी हाशू की अकड़ी हुई लाश दरियाफ्त की थी और ताज़ा बताज़ा फौत होने वाले बड़े चौधरी का लाडला बॉक्स भी खाली हालत में इसी मकान के अंदर पड़ा हुआ मिला था। अलावा इस अमर के इम्कानात भी बड़े रोशन थे कि इस पुरअसरार चोर और कातिल ने गुज़िश्ता रात इसी घर में गुजारी थी। चौधरी हयात की हवेली इस वक्त मातम कदा बनी हुई थी। वो दिन का वक्त था, फरत बख्श और रूह अफ़ज़ा धूप चारों तरफ फैली हुई थी। मैंने हवेली में कदम रखा तो फ़ौरन मुझे बैठक में पहुंचा दिया गया। चंद मिनट बाद चौधरी ज़फ़र भी वहाँ आ गया। ड्राइंग रूम यानी हवेली की अजीम शान बैठक में इस वक्त हम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं था। चौधरी आते ही मुझसे बगलगीर हो गया। वो बड़े धीमे अंदाज में सिसक रहा था। मुझे इसके वजूद में मातमी इर्ताश बड़ा वाज़े महसूस हो रहा था। मैं काफ़ी देर तक तसल्ली देने वाले अंदाज में इसकी पीठ को थपकता और सहलाता रहा। चंद मिनट के बाद इसकी हालत काबू में आ गई तो हम आमने सामने सोफ़ों पर बैठ गए। चौधरी साहब, मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, मुझे बड़े चौधरी साहब की मौत का बड़ा दुख है। अल्लाह इन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मलिक साहब, वो गुलूगीर आवाज़ में बोला, यतीमियत क्या होती है? मैंने सिर्फ इसका नाम सुना हुआ था। आज अमली तौर पर इस कैफियत से गुज़र भी रहा हूँ। 8 साल पहले अम्मी जी का इंतकाल हो गया था। इसके बाद अब्बा जी ने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। मुझे एक लम्हे के लिए भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं अपनी वालिदा से महरूम हो चुका हूँ। और आज अब्बा जी का साया भी मेरे सर से उठ गया है। बात मुकम्मल करने के बाद वो छोटे बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। चौधरी ज़फ़र को संभालने में मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ी। मेरे तसल्ली दिलासों ने चंद मिनट में इसे नॉर्मल कर दिया तो मैंने पूछा, बड़े चौधरी साहब की मौत किस तरह वाक़ई हुई है? बॉक्स की चोरी का सदमा मलिक साहब, वो मुतदिल अंदाज में बोला। सो मैंने थाने में आपको बताया था ना कि जब अब्बा जी को पता चला कि वो बॉक्स अलमारी के अंदर मौजूद नहीं तो वो चकरा कर ज़मीन पर गिर गए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें संभाला, फिर आपको इस वाक़े की इतला देने थाने पहुंच गया था। जब मैं वापस हवेली आया
تو ابا جی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں نے ایک بندے کو حکیم جی کی طرف دوڑایا، لیکن اس سے پہلے کہ حکیم جی حویلی پہنچتا، ابا جی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بات مکمل کر کے چودھری ظفر اپنی آنکھوں میں اتر آنے والے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرنے لگا۔ اسی اثنا میں ظفر کا چھوٹا بھائی چودھری رؤف بھی بیٹھک میں آ گیا۔ رؤف کی عمر 25 سال کے قریب نظر آتی تھی۔ ظفر کی بنسبت رؤف کا رنگ خاصا صاف تھا اور اس کا قد بھی ظفر سے نکلتا ہوا تھا۔ چودھری رؤف جب میرے سامنے اور ظفر کے برابر میں بیٹھ چکا تو میں نے اس کے سامنے بھی اپنے رنج و غم کا اظہار کیا اور پھر حاشو کے گھر میں پیش آنے والے واقعات کا خلاصہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد چودھری رؤف نے گمبھیر آواز میں کہا، ملک صاحب، حاشو بیچارہ بلا وجہ مارا گیا۔ اس کی موت کا مجھے افسوس ہے۔ باہر کیب آپ کی کارکردگی سے میں پوری طرح مطمئن ہوں۔ آپ نے اس حرام خور چور کو پکڑنے کے لیے بہت زیادہ سرگرمی دکھائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی بھیجی ہوئی پولیس پارٹی اس نامراد کو جنگل میں ضرور تلاش کر لے گی۔ اس کمینے چور کی بازیابی اتنی ہی اہم ہے جتنی زندہ رہنے کے لیے آکسیجن۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، بڑے چودھری صاحب تو قضائے الہی سے اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو چکے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ یہیں پر تھمنے والا نہیں ہے۔ برائے مہربانی آپ جلد سے جلد اس خبیث چور کو پکڑ کر اس کے قبضے سے باکس کا سارا سامان نکلوائیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میں الفاظ میں اس باکس کے اندر رکھی ہوئی چیزوں کی اہمیت کو آپ پر واضح نہیں کر سکتا۔ اگرچہ چودھری رؤف نے کوئی بھی نامعقول بات نہیں کی تھی، لیکن مجھے اس کے انداز میں ایک تیکھا بلکہ ٹیڑھا پن محسوس ہوا۔ اس نے بڑے چودھری کے لیے ابا جی کے بجائے بڑے چودھری صاحب کے الفاظ استعمال کیے تھے، جو کہ مجھے کافی عجیب سا لگا تھا۔ یہ تو میرے علم میں تھا کہ ظفر اور رؤف دو الگ عورتوں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کا باپ تو ایک ہی تھا، یعنی متوفی چودھری حیات علی۔ تو پھر مرنے والے انسان کے لیے رؤف نے ابا جی کے الفاظ استعمال کیوں نہیں کیے تھے؟ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے۔ پھر میں نے چودھری رؤف کی بات کے جواب میں کہا، جی بالکل، میری یہی کوشش ہوگی کہ میں اس شاطر چور کو کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے گرفتار کر لوں۔ اس باکس میں رکھے ہوئے قیمتی سامان کی تفصیل سے مجھے ظفر علی نے آگاہ کر دیا ہے۔ ظفر بھائی سے زیادہ ان چیزوں کی اہمیت کو بھلا اور کون سمجھ سکتا ہے؟ چودھری رؤف نے معنی خیز انداز میں کہا اور پھر کھڑے ہوتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، آپ لوگ بات چیت جاری رکھیں، میں امی جان کے پاس جا رہا ہوں۔ بڑے چودھری صاحب کی موت نے امی کو اندر باہر سے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ بات ختم کرتے ہی وہ لمبے ڈگ بھرتے ہوئے بیٹھک سے نکل گیا۔ میں نے چودھری ظفر کی طرف دیکھتے ہوئے کریدنے والے انداز میں پوچھا، یہ چودھری رؤف کو کیا ہوا ہے؟ اس کا رویہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ چودھری ظفر کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جواب دینے کے بجائے اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا، کون سا رویہ ملک صاحب؟ اس نے جو بھی کہا تھا بڑے اکھڑے بلکہ خفگی بھرے انداز میں کہا۔ میں نے جواب دیا، اس نے بڑے چودھری صاحب کو ایک بار بھی ابا جی نہیں کہا۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ملک صاحب کہ وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، چودھری حیات علی صاحب رؤف کے ابا جی نہیں تھے۔ یہ تو بڑی عجیب اور ناقابل یقین بات کر رہے ہیں آپ، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں جناب۔ کیسی حقیقت؟ میری الجھن میں حیرت بھی شامل ہو گئی۔ وہ حقیقت جسے آپ کی طرح اور بھی بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ وہ میرے چہرے پر نگاہ جما کر سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، آپ کو اس علاقے میں تھانے داری کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ لگ بھگ 5 سال، میں نے بتایا۔ اسی لیے وہ معنی خیز انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے بولا، آپ بعض تلخ حقائق سے آگاہ نہیں ہیں، لیکن آپ نے یہ موضوع چھیڑ ہی دیا ہے
تو मैं आपको बताए बगैर नहीं रह सकता। इसने बात नामुकम्मल छोड़कर एक नाआसुदा सांस खारिज की और फिर कहा, आप यही समझते हैं ना कि हम दोनों की माएँ अलग और बाप एक है? हाँ, मैंने इस बात में जवाब दिया। ऐसा हरगिज़ नहीं है मलिक साहब, वो फुनकार से मुशाबा आवाज़ में बोला। यकायक उसके लहजे में एक आतिशी जहर खुल गया था। आज से 18 साल पहले जब मैं 17 साल का कड़ियल जवान था तो अब्बा जी ने एक हसीन और जमील बेवा से दूसरी शादी कर ली थी। यानी वो मेरी अम्मी जान पर सौतन ले आए थे। अगरचे मुझे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं अब्बा जी का बहुत ज़्यादा एहतराम करता था, इसलिए मैंने अपने दिली जज्बात का किसी के सामने इजहार नहीं किया था। अम्मी जी ने भी मुझे सब्र करने की तलकीन की थी। आपने जिस हसीन और जमील औरत का जिक्र किया वो चौधरी रऊफ़ की वालदा और आपकी सौतेली माँ नरगिस साहिबा ही है ना? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। यहाँ तक आपकी मालूमात दुरुस्त है मलिक साहब, मैं पूछे बिना न रह सका। और इससे आगे? जब अब्बा जी ने आज से 18 साल पहले नरगिस नामी एक खूबसूरत बेवा से शादी, मेरा मतलब है कि दूसरी शादी की, तो उस वक्त रऊफ़ की उम्र 7 साल थी। चौधरी ज़फ़र ने इंकिशाफ अंगेज़ अंदाज में बताया, ये बच्चा अपनी माँ के साथ बतौर जहेज़ इस हवेली में पहुंचा था। और रऊफ़ का बाप? मैंने इज़्तिरारी लहजे में इस्तफ़सार किया। इस शख्स का नाम सिकंदर था, चौधरी ज़फ़र वजाहत करते हुए बोला। सिकंदर एक छोटा ज़मींदार था। आज से 20 साल पहले इसका इंतकाल हो गया था। रऊफ़ दरअसल सिकंदर का बेटा है। जब अब्बा जी ने नरगिस से शादी की तो रऊफ़ भी अपनी माँ के साथ इस हवेली में आ गया था। मैंने हमेशा इसे अपना छोटा भाई समझा है, लेकिन ये अपने दिल में मेरे लिए किस किस्म के जज्बात रखता है, इसका मुजाहिरा आपने देख ही लिया है। लगता है कि रऊफ़ अपनी वालदा की वजह से परेशान है, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। ज़ाहिर है बड़े चौधरी साहब नरगिस के सर का साया थे। इन दोनों ने 18 साल अज़दवाजी ज़िंदगी एक साथ गुजारी है। जुदाई का सदमा बड़ा अजीब व गरीब होता है चौधरी साहब। हाँ जी, अब्बा जी की मौत का दुख तो बस इसी माँ बेटे को है। वो शाकी नज़र से मेरी तरफ देखते हुए बोला। मैं, मेरी बीवी सफ़िया और हमारे दोनों बच्चे सुल्तान और खालदा किसी खाते ही में नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है चौधरी साहब, मैंने जल्दी से कहा। आपकी हालत तो चेहरे और हरकत तो सकनाथी से झलक रही है। ज़ाहिर है बड़े चौधरी साहब आपके वालिद मोहतरम थे। इनकी रहलत आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है। कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है मलिक साहब, वो एक अफसुर्दा सांस खारिज करते हुए बोला। आप जानते हैं जहाँ आग जलती है तपिश भी वहीं पर होती है। खैर, उसने एक लम्हे का तवक्कुफ किया और फिर बोला, आप ऐसे मौके पर हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए हैं कि मैं आपकी खातिर व मदारात भी नहीं कर सकता। इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। आप चौधरी साहब की तहजीज़ व तकफीन के मामलात पर तवज्जो दें। मैं फ़िलहाल वो संदली बॉक्स अपने साथ थाने ले जा रहा हूँ। जो पुलिस पार्टी जंगल की तरफ गई है, इनकी वापसी का मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। इसके बाद ही मैं आइंदा का लाहे अमल तैयार कर सकूँगा। ठीक है जनाब, आप अपने काम को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मैं अंदर 10 मिनट तक चौधरी ज़फ़र की दिलजोई करता रहा और फिर वहाँ से लौट आया। दरिया के उस पार जनूबी सिमत में जंगल की तरफ जाने वाली पुलिस पार्टी लगभग 9 बजे रात वापस आ गई। मैं उस वक्त तक थाने में बैठा इनकी वापसी का बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहा था। इनकी शक्लों पर सजी नाकामी ने मेरी बेताबी को सुपुर्दे मायूस कर दिया था। वो लोग बेनीलो मुराम लौटे थे। एएसआई मंसूर अली ने एक रुमाल मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, मलिक साहब, हम घने जंगल में 4-5 मील तक गए हैं और जब तक रोशनी थी हमने आंखें फाड़ फाड़ कर हर तरफ देखा है। इस रुमाल के सिवा कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगा। मज़कूरा रुमाल 2.5 ज़रब 2.5 फीट साइज़ का था और इस पर 4 खाना अंदाज की प्रिंटिंग नज़र आ रही थी। ऐसे रेशमी रुमाल
عموماً سر پر باندھے جاتے ہیں یا پھر کندھوں پر ڈالے جاتے ہیں۔ وہ رومال سبز رنگ کا چیک دار تھا۔ میں نے اس رومال کو اپنے پاس رکھ لیا اور ASI سے کہا، ٹھیک ہے، اگر اس رومال کا تعلق اسی چور سے ہے تو اس کے توسط سے ہمیں اس شیطان تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔ ملک صاحب، اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات کہوں؟ مہمان ASI محتاط لہجے میں بولا۔ منصور علی، تم بے فکری سے اپنے دل و دماغ کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری بات کا ہرگز برا نہیں مناؤں گا۔ دیکھیں جی، سیدھی سی بات ہے، وہ معتدل انداز میں بولا۔ اگر حقیقت پسندی سے کام لیا جائے تو اب یہ کیس خالصتاً آپ کا کیس بن چکا ہے۔ اس چور نے ہمارے تھانے کی حدود میں تو صرف ایک چوری ہی کی تھی، لیکن آپ کے تھانے کی حدود میں وہ چوری کے علاوہ ایک قتل بھی کر چکا ہے۔ اس کمبخت کو ڈھونڈنے کی زیادہ ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ تو میں کب اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہوں اسسٹنٹ سب انسپکٹر صاحب؟ میں نے دبنگ لہجے میں کہا۔ آپ کو اب اس بندے کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے تلاش کرنا اور اس کی کسٹڈی سے مالی مسروقہ برآمد کرنا میرا کام ہے۔ آپ آج کی رات میرے تھانے میں آرام کریں اور صبح چک موسا روانہ ہو جائیں، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ ہم ابھی واپس جانا چاہتے ہیں، منصور علی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ نواز خان صاحب ہمارے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے، بس آپ ہمارے لیے ایک ٹانگے کا بندوبست کروا دیں جو ہمیں چک موسا چھوڑ آئے۔ میں ابھی یہ کام کروا دیتا ہوں، میں نے تعاون آمیز لہجے میں کہا۔ اور کچھ؟ میں نے سوالیہ نشان پر اپنی بات کا اختتام کیا تو منصور علی نے منت ریز انداز میں کہا، جی، اور یہ کہ آپ ایک صفحے پر ہماری کارکردگی کی مختصر سی تحریر بھی لکھ دیں، جس میں خان صاحب کی تسلی کے لیے یہ بتا دیں کہ اب اس کیس کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں، اسی لیے ہم نے واپس چک موسا جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو جائے گا، میں نے کہا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں نے مہمان پولیس پارٹی کے دونوں کام کر دیے۔ اس دوران میں کھوجی غفور حسین سے بھی سوال جواب کرتا رہا تھا اور ہمارا موضوع گفتگو چور کا کھرا ہی تھا۔ کھوجی نے مجھے بتایا کہ جس کھرے کا پیچھا پکڑ کر وہ لوگ چک موسا سے بخت پور پہنچے تھے وہ ایک دم ناپید ہو گیا ہے۔ ہاشو کے گھر کے اندر، دریا کے دونوں کناروں پر اور جنگل میں کہیں بھی انہیں مذکورہ کھرے کا نام و نشان نہیں ملا تھا۔ جب مہمان پولیس پارٹی رخصت ہو گئی تو ماجد بھٹی نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، اب آپ مجھے بھی اجازت دیں۔ تمہیں اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے اجازت نہیں مل سکتی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں جناب۔ تم نے رضاکارانہ طور پر پولیس کی کافی مدد کی ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن ابھی تمہارا کردار ختم نہیں ہوا۔ سمجھ لو کہ تم نے کلاس ورک تو کر لیا مگر ہوم ورک باقی ہے۔ میری تو سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آیا، وہ متفکر انداز میں مجھے تکتے ہوئے بولا۔ تم بخت پور کے بسنیک ہو، اس لیے یہاں کے ہر بندے سے اچھی طرح واقف ہو، میں نے اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑ کر کہا۔ تم آج صبح سے لے کر اب تک پولیس کے ساتھ تعاون کر رہے ہو، اسے دیکھ کر میں تم سے ایک نہایتی اہم کام لینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، لیکن اس معاملے کو راز میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ تم کہیں پیٹ کے ہلکے تو نہیں ہو؟ نہیں سرکار، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بڑے عزم سے بولا۔ میری گردن تو کٹ سکتی ہے مگر زبان نہیں کھل سکتی، اگر یقین نہیں آ رہا تو آزما کر دیکھ لیں۔ یہ ٹھیک کہا تم نے، میں نے اپنے سر کو اسباتی چمچ دی۔ آزمائش تو شرط ہے۔ پھر میں نے منصور علی کے دیے ہوئے 4 خانہ سبز رومال کو ماجد بھٹی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے اچھی طرح دیکھ لو۔ ملک صاحب، اس رومال کو میں اتنی بار دیکھ اور پکڑ چکا ہوں کہ اس کا رنگ، ڈیزائن، سائز اور کپڑا میری یاد میں محفوظ ہو چکا ہے۔ آپ بتائیں اس کا کرنا کیا ہے؟ جب یہ رومال تمہاری یادداشت میں محفوظ ہے تو پھر میں اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، میں نے کہا۔ اب میں تمہارے ذمے جو کام لگانے جا رہا ہوں وہ معاملہ ہم دونوں کے بیچ ہی رہنا چاہیے، تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟
اس وقت ہم دونوں کے سوا اس کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ میرے رازدارانہ انداز کے جواب میں وہ بڑے اعتماد سے بولا، جی تھانے دار صاحب، میں سمجھ رہا ہوں، آپ حکم کریں۔ آئندہ 2 منٹ میں نے ماجد بھٹی کو سمجھایا کہ کل کا پورا دن اس تحقیق میں گزارنا ہے کہ اس ٹائپ کا رومال بخت پور میں کس کس بندے کے پاس ہے اور ان میں سے کسی بندے کا رومال گم تو نہیں ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر ٹھوس لہجے میں بولا، آپ بے فکر ہو جائیں تھانے دار صاحب، میں کل دوپہر سے پہلے آپ کو پکی رپورٹ دوں گا۔ شاباش۔ میں نے توصیفی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، تم اب اپنے گھر جاؤ اور کل صبح سے اس کام پر لگ جاؤ جو میں نے تمہیں سونپا ہے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور مجھے سلام کر کے کمرے سے نکل گیا۔ اس کی چال میں بڑا اعتماد پایا جاتا تھا۔ میں بھی اٹھا اور اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے رات کا کھانا تھانے ہی میں کھا لیا تھا۔ اب بس ایک ہی اہم کام باقی تھا اور وہ تھا ادائیگی نماز عشاء۔ اس کے بعد لمبی تان کر سونا تھا۔ میری ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ جب بھی میں لباس تبدیل کرتا ہوں تو اترے ہوئے کپڑوں کی جیبوں میں ہاتھ گھما کر انہیں اچھی طرح چیک کر لیتا ہوں۔ ابھی میں نے جو یونیفارم اتارا تھا اس کی چیکنگ کے نتیجے میں ایک کام کی چیز میرے ہاتھ لگ گئی اور وہ چیز تھی کاغذ کے جلے ٹکڑے۔ یہ ٹکڑے میں نے خاشو کے سین سے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیے تھے۔ میں نے عشاء کی نماز کے بعد مذکورہ ٹکڑوں کا معائنہ شروع کر دیا۔ ان میں سے کسی بھی ٹکڑے پر کوئی مکمل جملہ باقی نہیں بچا تھا۔ بہرحال میں ایک ایک ٹکڑے کو بغور پڑھنے لگا۔ چودھری ظفر کی زبانی۔ مجھے یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ اس سندلی باکس میں چودھری حیات علی کے کچھ اہم کاغذات بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ میں نے عاشو کے صحن کے ایک کونے میں چلے ہوئے کاغذات کی جو راکھ دیکھی تھی اس کا تعلق سندلی باکس ہی سے تھا، کیونکہ مذکورہ باکس بھی اسی گھر کے اندر سے ملا تھا۔ لہٰذا ایسا سوچنے میں کوئی حرج نہیں تھا کہ چور نے اس باکس میں موجود زیورات، نوادرات اور نقدی وغیرہ کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد ان کاغذات کو جلا دیا تھا اور عاشو کے بیڑے پر سوار ہو کر وہ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا اور پھر جنگل میں غائب ہو گیا۔ پہلے جلے ٹکڑے پر لکھا تھا، اسی لیے میں نے یہ وصیت تیار کرنے کا فیصلہ۔ دوسرے جلے ٹکڑے کا ادھورا مفہوم کچھ اس طرح تھا، میری ساری زمین جائیداد اور مال و زر صرف اور صرف۔ تیسرا جلا ٹکڑا بتاتا تھا، اگرچہ لوگوں کو یہ ناانصافی لگے گی مگر میں نے۔ چوتھے جلے ٹکڑے پر صرف 5-7 لفظی چلنے سے محفوظ رہ پائے تھے، نہایت ہی کم ظرف اور اول درجے کا نالائق۔ 5ویں ٹکڑے پر رقم تھا، مجھے معاف کریں، اگرچہ ان 5 جلے کاغذ کے ٹکڑوں کی تحریر میں کوئی ربط نہیں تھا، لیکن نفس مضمون پوری طرح میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ سندلی باکس چونکہ بڑے چودھری مرحوم حیات علی کی ملکیت تھا، لہٰذا اس بات میں شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس آدھی ادھوری تحریر کا تعلق بھی بڑے چودھری ہی سے تھا، اور مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ ان کاغذات پر مرحوم چودھری حیات علی نے اپنی وصیت لکھوا کر سندلی باکس کے اندر محفوظ کر رکھی تھی تاکہ اس کی موت کے بعد ایک سند کے طور پر سامنے آئے اور اسی وصیت کی روشنی میں مرحوم کی وراثت کو آگے منتقل کیا جائے۔ ایک اور بات بھی واضح تھی کہ مرحوم چودھری اپنی فیملی کے بعض افراد سے سخت مایوس اور ناراض تھا، اسی لیے اسے یہ وصیت لکھوانے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ میں نے جب سونے کے لیے گرم بستر کی آغوش میں پناہ لی تو میرا دماغ چور کی نفسیات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ عام طور پر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کوئی جیب تراش کسی کی پاکٹ مارتا ہے تو کچھ دور جانے کے بعد وہ مارے ہوئے بٹوے کی تلاشی لیتا ہے اور اس میں رکھی ہوئی تمام نقدی کو اپنی جیب میں منتقل کرنے کے بعد وہ بٹوے کو پھینک دیتا ہے۔ وہ بٹوا چاہے کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو اور اس کے اندر چاہے کتنے بھی اہم کاغذات کیوں نہ رکھے ہوں، چور کو ان چیزوں سے کوئی مطلب اور دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ صرف رقم پر فوکس کرتا ہے، باقی چیزیں اس کی نظر میں غیر اہم ہوتی ہیں۔ تو پھر
ایک مخصوص زاویے پر سوچتے ہوئے میرے ذہن میں یہ خطرناک اور سنسنی خیز سوال ابھرا۔ چودھری حیات علی مرحوم کی الماری سے سندلی منقش باکس چرانے والے اس نامعلوم چور نے باکس میں رکھی ہوئی اس دستاویز کو جلانے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ ایسا کرنے میں اس کا کیا فائدہ تھا؟ یہ ہمہ جہت سوال بڑی تواتر کے ساتھ میرے ذہن میں ڈوبتا اور ابھرتا رہا، اور میں اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش میں اپنی ہی سوچ میں ڈبکیاں لگاتے ہوئے نیند کی مہربان وادی میں پہنچ گیا۔ منگل 14 اکتوبر کی دوپہر حسب وعدہ ماجد بھٹی مجھ سے ملنے تھانے آیا۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد اس نے مجھے بتایا، اس چارخانہ ریشمی رومال کے حوالے سے میں نے تحقیقات کر لی ہے۔ ویری گڈ۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، مجھے بتاؤ تمہاری تحقیق کیا کہتی ہے؟ پورے بختپور میں اس ٹائپ کا رومال صرف 3 بندے ہی استعمال کرتے ہیں، وہ جوش بھرے لہجے میں بولا۔ نمبر 1 حفیظ، نمبر 2 اسلم اور نمبر 3 جاوید عرف جیدہ۔ بس ان کے رومالوں کے رنگ کا فرق ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، حفیظ کے رومال پر سرخ رنگ کا چارخانہ بنا ہوا ہے، اسلم کے رومال کا چارخانہ نیلے رنگ کا ہے، جبکہ جیدے کے رومال پر سبز رنگ کا چارخانہ بنا ہوا ہے۔ حفیظ اور اسلم اپنے رومالوں سمیت اس وقت بختپور کے اندر موجود ہیں، جبکہ جیدہ کہیں گیا ہوا ہے۔ میرا مطلب ہے بختپور سے باہر کہیں۔ ہمیں جنگل کے اندر سے سب چارخانے والا ریشمی رومال ملا ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اگر یہ رومال جیدے ہی کا ہے تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جیدہ جنگل کی طرف گیا تھا، اور عین ممکن ہے جیدہ ہی ہمارا مطلوبہ چور ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے، ماجد بھٹی تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اگر کسی طرح یہ پتہ چل جائے کہ جیدہ کہاں گیا ہے تو پھر بآسانی اس تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے معتدل انداز میں کہا، اور پھر پوچھا، کیا تم نے جیدے کا گھر دیکھا ہے؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے ماجد بھٹی کو اپنے ساتھ لیا اور بختپور کی جانب روانہ ہو گیا۔ جیدے کی گلی میں پہنچنے کے بعد میں نے ماجد کو دور رکنے کے لیے کہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ ماجد بھٹی پولیس کا معاون بنا ہوا ہے۔ کم از کم اس وقت تک اس بات کو راز میں رکھنا ضروری تھا جب تک وہ بذات چور میرے ہتھے نہیں چڑھ جاتا جس نے چک موسیٰ اور بختپور کی پولیس کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ ماجد بھٹی کی نشاندہی پر میں جیدے کے گھر کے سامنے پہنچ گیا اور دروازے پر دستک دینے کے بعد ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھل گیا اور کھلے ہوئے دروازے میں مجھے ایک معصوم سی بولی بھالی بچی نظر آئی۔ اس کی عمر 7-8 سال رہی ہوگی۔ میں اس وقت پولیس یونیفارم میں تھا۔ وہ بچی حیرت بھری نظروں سے مجھے تکنے لگی۔ قبل اس کے کہ میں اس بچی سے کوئی سوال کرتا، گھر کے اندر سے ایک نسوانی آواز ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہوئی میری سماعت تک پہنچی۔ مٹھو، کون ہے دروازے پر؟ وہ یقیناً مٹھو نامی اس بچی کی ماں رہی ہوگی۔ ماں کے سوال پر مٹھو نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور اعلان کرنے والے انداز میں بولی، اماں، پولیس آئی ہے۔ ہائے وے ربا، اس عورت نے تشویش بھرے انداز میں کہا، پولیس کا ہمارے دروازے پر کیا کام؟ مٹھو کی ماں کی آواز کے اتار چڑھاؤ سے میں نے اندازہ قائم کیا کہ وہ اپنی تشویش کا اظہار کرنے کے دوران میں دروازے کی سمت پیش قدمی بھی کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا اور مجھے دروازے میں وہ نظر بھی آ گئی۔ سلام جی، مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس نے ادب سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنا تعارف کرایا اور اپنی آمد کے مقصد سے اسے آگاہ کیا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں یہاں کے تھانے کا انچارج ہوں۔ میں جیدے سے ملنے آیا ہوں۔ تم جیدے کی بیوی ہو نا؟ جی ہاں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میرا نام رانی ہے تھانے دار صاحب، آپ کو جیدے سے کیا کام ہے؟ رانی، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کام جیدے سے ہے، اس لیے میں اسی کو بتاؤں گا۔ تم اپنے خاوند کو باہر بھیجو،
جیتا تو اس وقت گھر میں نہیں ہے جی، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا وہ کہاں گیا ہے؟ فرید آباد، اپنی چاچی نذیرہ سے ملنے گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تو تمہیں سے بات کرنا پڑے گی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی جگہ ہے؟ اپنے دروازے پر پولیس کی آمد کے باعث وہ خاصی فکر مند ہو گئی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں وہ رضاکارانہ طور پر گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے تعاون آمیز لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، آپ اندر بیٹھک میں آ جائیں۔ میں جیدے کی بیوی رانی کی ہمراہی میں چلتے ہوئے اس کی بیٹھک میں پہنچ گیا۔ رانی میری خاطر تواضع کے لیے چائے پانی وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے مشتاق دکھائی دی، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس میں تم سے جو سوال کروں اس کا 16 آنے درست جواب دینا۔ میں چپ چاپ یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ کوئی ہوشیاری یا چالاکی کرنے کی کوشش کی تو پھر تمہارا اور تمہارے خاوند کا میں جو حشر کروں گا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میرے دھمکی آمیز انداز نے رانی کی سٹی گم کر دی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور تھوک نگل کر اپنے حلق کو تر کرتے ہوئے بولی، آپ پوچھیں جی، میں آپ سے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کروں گی۔ شاباش، میں نے تشفی بھرے لہجے میں کہا، مجھے تم سے ایسے ہی معقول رویے کی امید ہے۔ رانی کی عمر 25-26 سال کی ہوگی۔ اس کا اصل نام فہمیدہ تھا۔ وہ بڑے بڑے بدن کی مالک، درمیانے قد کی ایک پرکشش اور خوبصورت عورت تھی۔ اس کی بیٹی مٹھو کا نام عابدہ تھا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں رانی کو بتا دیا کہ میں چودھری صاحب کی حویلی میں ہونے والی چوری اور حاشو کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ اس نے میری بات توجہ سے سنی اور میرے خاموش ہونے پر الجھن زدہ لہجے میں بولی، جیدے کا ان معاملات سے کیا تعلق ہے تھانے دار صاحب؟ میں تھانے سے روانہ ہوتے ہوئے وہ سبز 4 خانہ رومال ایک تھیلے میں ڈال کر لے آیا تھا جو پولیس پارٹی کو جنگل کے اندرونی حصے سے ملا تھا۔ میں نے مذکورہ رومال کو تھیلے میں سے نکال کر رانی کو دکھاتے ہوئے کڑے لہجے میں پوچھا، اس رومال کو پہچانتی ہو؟ جی، یہ جیدے کا ہے، وہ بڑے وثوق سے بولی۔ چند روز پہلے یہ رومال کہیں گم ہو گیا تھا، آپ کو یہ کہاں سے ملا؟ چائے واردات سے، میں نے گول مول جواب دیا اور پوچھا، جیدے نے اس رومال کو کہاں کھویا تھا؟ ٹیوب ویل پر، تھانے دار صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ جیدے نے نہانے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر ایک جگہ پر رکھ دیے تھے، یہ رومال بھی انہی کپڑوں میں شامل تھا۔ جب جیدہ نہا کر کپڑے پہننے لگا تو رومال غائب تھا۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے رانی کی طرف دیکھا۔ کیا اس وقت جیدے کے علاوہ اور لوگ بھی ٹیوب ویل پر نہا رہے تھے؟ جی ہاں، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولی۔ جیدے نے ایک ایک بندے سے اپنے رومال کے بارے میں دریافت کیا، لیکن کوئی بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ پھر جیدے نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں تھانے دار صاحب، وہ سادگی سے بولی، صبر کرنے کے سوا اس کے پاس اور کیا چارہ تھا؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، جس روز جیدے کا یہ رومال گم ہوا اس کے علاوہ ٹیوب ویل پر اور کون کون نہا رہا تھا؟ میں ان بندوں کے نام جاننا چاہتا ہوں۔ میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھانے دار صاحب، وہ عاجزی سے بولی۔ اس سوال کا درست جواب تو آپ کو جیدہ ہی دے سکتا ہے۔ میں نے اس خیال کے پیش نظر رانی سے یہ سوال کیا تھا کہ کہیں کوئی سازشی سوچ کا حامل جرائم پیشہ شخص جیدے کو اس کیس میں پھنسانے کی کوشش تو نہیں کر رہا تھا؟ ایسا ہونا عین ممکن تھا۔ رانی سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے عقابی نگاہ سے اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا بھی بغور جائزہ لے رہا تھا۔ میرے تجربے اور مشاہدے نے مجھے بتایا کہ وہ دروغگوئی سے کام نہیں لے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جب جیدے سے میری ملاقات ہوگی تو میں اس سے یہ سوال ضرور پوچھوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ فرید آباد کب گیا ہے اور اس کی واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ وہ جی، اتوار کی دوپہر کا کھانا کھا کر گھر سے نکلا تھا، اس نے جواب دیا، اور آج یعنی منگل کی شام تک اس کی واپسی کی امید ہے۔
اگر کسی وجہ سے آج نہ آ سکا تو پھر کل سو پائے گا۔ موزہ فرید آباد بخت پور کے مشرق میں لگ بھگ 8 میل کے فاصلے پر واقع تھا، اور ظاہر ہے فرید آباد جانے کے لیے جنگل بخت پور کے ٹھیک جنوب میں دریا کی دوسری جانب تھا، لہٰذا اس سب چارخانہ ریشمی رومال کا جنگل سے ملنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جیتے کی نہیں بلکہ کسی اور بندے کی حرکت تھی۔ رانی کی زبانی میں یہ جان چکا تھا کہ جیتا اپنی چاچی نذیرہ سے ملنے فرید آباد گیا تھا۔ اس نے نذیرہ سے کچھ رقم لینی تھی۔ جیتا بھیڑ بکریوں اور دیگر مال مویشی کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ اس کا بخت پور سے باہر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ٹھیک ہے رانی، میں نے جیتے کی بیوی سے کہا، تمہارا خاوند فرید آباد سے جیسے ہی واپس آئے میرے پاس تھانے بھیج دینا۔ اور ہاں، لمحاتی توقف کر کے میں نے یاد دہانی کرانے والے انداز میں اضافہ کیا، ہمارے بیچ جو بھی بات چیت ہوئی ہے تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، ورنہ جیتا کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ جی میں سمجھ گئی، وہ جلدی سے بولی، میں آپ کی ہدایات کو یاد رکھوں گی اور آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں رانی کے گھر سے نکل کر تھانے آ گیا۔ میں نے رانی کے بیان کی تصدیق کے لیے سب انسپکٹر فضل داد کو ایک کانسٹیبل کے ہمراہ موزہ فرید آباد روانہ کر دیا تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ جیتا اپنی نذیرہ چاچی سے ملنے فرید آباد گیا بھی تھا یا نہیں۔ اسی شام اسپتال سے ہاشم عرف ہاشو کی لاش اور پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہاشو کی موت اتوار اور پیر یعنی 12 اور 13 اکتوبر کی درمیانی رات نصف شب کے آس پاس واقع ہوئی تھی۔ کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ میں ہاشو کی موت کا سبب زہر خوارنی کو بتایا گیا تھا۔ اسے کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا تھا جس نے اس کی جان لے لی۔ ہاشو کے معدے میں بھی زہر کے آثار ملے تھے۔ میں نے ان معاملات کو اسی وقت بھانپ لیا تھا جب میں نے ہاشو کی اکڑی ہوئی لاش کو کمرے کے فرش پر پڑے دیکھا تھا۔ اس کی ناک کے ایک نتھنے سے خون نکل کر اس کے ہونٹوں کے آس پاس جم چکا تھا۔ ہاشو بیچارے کا اس دنیا میں کوئی عزیز قرابت دار موجود نہیں تھا۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کرنے کے بعد ہاشو کی لاش کو بخت پور بھیج دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ اس کی تدفین وغیرہ کے انتظامات کی تمام تر ذمہ داری حویلی کی ہوگی۔ مجھے ہاشو جیسے بے ضرر انسان کی المناک موت کا گہرا دکھ تھا۔ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ باقی ہی نہیں رہا تھا۔ ہاں، میں نے اپنے آپ سے یہ ضرور کیا کہ میں ہاشو کی موت کے ذمہ دار شخص کو جلد سے جلد گرفتار کر کے اسے عدالت سے عبرت ناک سزا دلانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ اس عہد نے مجھے اندر باہر سے مطمئن کر دیا تھا۔ 15 اکتوبر بدھ کی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو کانسٹیبل حنیف کو میں نے برآمدے میں بے چینی سے ٹہلتے پایا۔ میں اس کے نزدیک سے گزرا تو اس نے مجھے سلام کیا اور ساتھ چلتے ہوئے میرے کمرے میں آ گیا۔ یہ اندازہ قائم کرنے میں مجھے کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی کرسی سنبھالی اور حنیف کو بھی بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس دوران میں مسلسل اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا بات ہے حنیف؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ تم کافی الجھے ہوئے دکھائی دے رہے ہو۔ اینی پرابلم؟ ملک صاحب، مجھے آپ سے معافی مانگنا ہے، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ ایسا کیا کر دیا تم نے جس کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ کیا تم نے اس کمبخت چور کو پکڑنے کے بعد رشوت لے کر چھوڑ دیا ہے؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھ سے ایک سنگین کوتاہی ہو گئی ہے۔ کیسی کوتاہی؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے گھورا۔ اس نے جواب دینے کے بجائے اپنی جیب میں سے ایک انگوٹھی نکال کر میری جانب بڑھا دی۔ میں نے مذکورہ انگوٹھی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کا معائنہ کیا۔ وہ چاندی کی دھات سے تیار کردہ ایک خوبصورت انگوٹھی تھی جس میں ایک ترتیب سے 3 چھوٹے چھوٹے نگینے جڑے ہوئے تھے۔
جن میں ایک یمنی عقیق، دوسرا سرخ مرجان اور تیسرا بلی کی آنکھ سے مشابہ کیٹس آئی یعنی لیسنیا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق ان میں سے ہر نگینہ 2 سے 2.5 قرات وزن کا تھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ 2 روز پہلے جب ہم ہاشو کے گھر میں موجود تھے اور آپ ہاشو کی لاش کا معائنہ کر رہے تھے تو میں دوسرے کمرے میں گیا تھا جہاں پر میں نے وہ مسروقہ سندلی باکس دیکھا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اسی کمرے میں مجھے یہ انگوٹھی پڑی ہوئی ملی تھی۔ میں نے اس خیال سے انگوٹھی کو اپنی جیب میں رکھ لیا تھا کہ بعد میں آپ کے حوالے کر دوں گا، بس پھر یہ میرے ذہن سے نکل گئی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے پشیمانی بھری نظر سے مجھے دیکھا اور پھر بولا، یہ انگوٹھی میرے ذہن سے تو نکل گئی تھی مگر میری جیب میں موجود رہی۔ کل جب میری بیوی میرے کپڑے دھونے لگی تو اس نے عادتاً میری جیبوں کی تلاشی لی، جس کے نتیجے میں یہ انگوٹھی اس کے ہاتھ لگ گئی۔ پچھلی رات اس نے مجھے اس انگوٹھی کے بارے میں بتایا اور آج صبح میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میں نے تحمل اور بردباری سے معتدل انداز میں کہا، تمہیں نادم یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیر آید درست آید۔ شکریہ ملک صاحب، وہ سکا سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ میں تو ڈر رہا تھا کہ اس غفلت پر آپ مجھے بہت زیادہ ڈانٹیں گے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، اور ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی چھوٹی اور کبھی بڑی غلطی ضرور کرتا ہے، لیکن ایسی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہی انسانیت ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پھر پوچھا، اب اس انگوٹھی کا کیا کرنا ہے؟ اس کے مالک کی تلاش، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اگر یہ انگوٹھی مرحوم ہاشو کی ہے تو پھر اس کی دریافت سے زیر تفتیش کیس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، اور اگر یہ ہاشو کی ملکیت نہیں تو تب اغلب امکان اس بات کا ہے کہ یہ اسی رذیل چور کی ذات سے تعلق رکھتی ہے جس نے چودھری کی حویلی سے سندلی باکس چرایا اور ہاشو کو قتل کر کے جنگل کے راستے کہیں فرار ہو گیا۔ اس انگوٹھی کی مدد سے میں سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اس انگوٹھی کے ذریعے اس کے مالک کی شناخت اور پھر اس کی تلاش کا کام آسان ہو جائے گا۔ ہمارے درمیان یہ اہم گفتگو جاری ہی تھی کہ سب انسپکٹر فضل داد فرید آباد سے لوٹ آیا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا اور پوچھا، کیا رپورٹ ہے فضل داد؟ فضل داد کی آمد کے ساتھ ہی کانسٹیبل حنیف مجھ سے اجازت لے کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ سب انسپکٹر نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، ملک صاحب، جیتے کی بیوی نے آپ سے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کی۔ جیتا 12 تاریخ کی شام فرید آباد اپنی چاچی نذیرہ کے گھر پہنچا تھا اور گزشتہ روز دوپہر کے بعد وہ وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہو گیا تھا، لہٰذا کل رات تک اسے اپنے گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس کی بیوی رانی نے بھی مجھے یہی بتایا تھا، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ اگر وہ گزشتہ رات بخت پور آ گیا ہے تو پھر مجھ سے ملنے تھانے کیوں نہیں آیا؟ تم ذرا اسے تھانے لانے کا بندوبست کرو، پھر میں خود اس سے پوچھ لوں گا کہ پولیس کے معاملات میں اتنی سستی کیوں؟ جی ٹھیک ہے ملک صاحب۔ فضل داد اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مضبوط لہجے میں بولا، میں ابھی آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ فضل داد میرے کمرے سے نکلا اور 2 منٹ کے بعد دوبارہ میرے پاس آ گیا۔ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا ہوا فضل داد، سب خیریت تو ہے نا؟ جی ملک صاحب، وہ بڑے اطمینان سے بولا، کسی بندے کو جیتے کی طرف بھیجنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی تھانے پہنچ گیا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت اچھا ہوا، میں نے ایک طویل اور آسودہ سانس لیتے ہوئے کہا، بھیجو اسے اندر، میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ فضل داد نے فوراً سے بیشتر میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ جیدہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کر بادب باملاحظہ ہوشیار کھڑا ہو گیا۔ اس کی عمر 30 سے زیادہ تھی۔ وہ گھنگھریالے بالوں والا
عام سی شکل و صورت کا مالک تھا، تاہم اس کی شخصیت میں 2 چیزیں بہت نمایاں تھیں۔ نمبر 1، اس کا حد سے زیادہ قداور ہونا، وہ 6.5 فٹ سے بھی کچھ اوپر ہی تھا۔ نمبر 2، اس کا حد سے بڑھ کر دبلا پتلا ہونا۔ اس کی ساخت کو دیکھ کر ذہن میں ایک ہی لفظ ابھرتا تھا اور وہ تھا لمڈھیک۔ فضلداد کی رپورٹ کے مطابق جیتا اپنی چاچی سے ملنے فرید آباد ہی گیا تھا۔ علاوہ اسی رانی نے اسے یہاں کے حالات کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا تھا، لہٰذا میں براہ راست مدعے پر آ گیا۔ جیدے، تم رات ہی کو تھانے کیوں نہیں آئے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا۔ میں نے تمہاری بیوی کو تاکید بھی کی تھی کہ تم جیسے ہی فرید آباد سے واپس آؤ وہ فی الفور تمہیں تھانے بھیج دے، پھر ایسی غفلت اور غیر ذمہ داری کیوں؟ تھانے دار صاحب، کل دن میں مجھے ہلکا ہلکا بخار تھا، اس نے بتایا۔ چاچی نے مجھ سے کہا بھی کہ میں 1 دن اور اس کے پاس رک جاؤں، لیکن میں نکل آیا۔ گھر پہنچنے تک میں پوری طرح بخار کے لپیٹے میں آ چکا تھا۔ رانی نے مجھے آپ سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتا دیا تھا اور میں نے یہی سوچا تھا کہ صبح تک طبیعت سنبھل جائے گی تو میں آپ سے ملنے تھانے چلا جاؤں گا، لیکن صبح اٹھنے کی میری ہمت نہ ہوئی۔ خیر، اس نے رک کر 2-3 گہری گہری سانسیں لیں اور پھر کہا، بس جی، میں کسی طرح آپ کے پاس پہنچ ہی گیا ہوں۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو خود چیک کر لیں کہ مجھے اس وقت بھی اچھا خاصا بخار ہے۔ جیدے کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے تمہاری بات کا بھروسہ ہے، میں تم سے چند اہم سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کروں گا، وہ چٹانی انداز میں بولا۔ تمہارے فرید آباد جانے کے بعد بخت پور میں کئی ایک افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں، میں نے جیدے کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا۔ حویلی سے ایک قیمتی باکس چرا لیا گیا جس کے صدمے میں بڑے چوتھی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد باکس چرانے والے چور نے ہاشو کو قتل کرنے کے بعد دریا پار کیا اور گھنے جنگل میں کہیں غائب ہو گیا، اور اس بدبخت نے تمہیں اس کیس میں پھنسانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ بخت پور میں تمہارا دشمن کون ہے؟ میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، وہ بے حد الجھن زدہ انداز میں بولا۔ رانی نے مجھے یہاں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا ہے۔ سچ پوچھیں تو میری کسی بھی شخص سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا میرا رومال جنگل میں کیسے پہنچ گیا۔ رانی کی زبانی، مجھے پتہ چلا ہے کہ چند روز پہلے تم ٹیوب ویل پر نہا رہے تھے تو تمہارے کپڑوں کے ساتھ رکھا ہوا یہ رومال اچانک غائب ہو گیا تھا۔ میں نے بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، کیا اس دن تم ٹیوب ویل پر اکیلے ہی نہا رہے تھے؟ نہیں جی، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میرے ساتھ 3 لوگ اور بھی نہا رہے تھے۔ وہ تینوں کون تھے؟ میں نے کہا، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ شوکت، جیرا اور منظور، اس نے جواب دیا۔ کیا تم نے ان تینوں سے اپنے رومال کے بارے میں دریافت کیا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ میں نے شوکت اور منظور سے پوچھا تھا، جیدے نے بتایا۔ انہوں نے اپنے کپڑوں میں بھی میرے رومال کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ کہیں بھی نہیں ملا۔ تم نے جیرے سے کیوں نہیں پوچھا؟ میں نے اسے گھورا۔ تالاب میں نہا کر جب میں فارغ ہوا اور کپڑے پہننے لگا تو اسی وقت مجھے اپنے لباس میں رومال کہیں نظر نہیں آیا تھا اور تب تک جیرا وہاں سے جا چکا تھا، اس لیے میں اپنے رومال کی گمشدگی کے بارے میں اس سے پوچھ نہیں سکا تھا۔ البتہ، لمحاتی توقف کر کے اس نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، البتہ اگلے دن جب جیرا مجھے نظر آیا تو میں نے اس سے اپنے رومال کے گم ہو جانے کا ذکر کیا تھا، لیکن اس حوالے سے اس نے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ہمدردی جتائی تھی۔ رومال کوئی بہت ہی قیمتی شے نہیں تھی، اس لیے میں بھی اسے بھول بھال گیا، لیکن اس گمشدہ رومال نے تمہارا تعاقب کیا جس کی وجہ سے تم اس وقت تھانے میں حاضر ہو، میں نے معتدل انداز میں کہا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کریتنے والے لہجے میں پوچھا، کیا تمہیں انگوٹھی وغیرہ پہننے کا شوق نہیں ہے؟ تمہارے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں خالی نظر آ رہی ہیں۔ بات کے اختتام پر میں نے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ نہیں جناب، مجھے کبھی ایسا شوق نہیں رہا، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔
تمہارا تعلق بختپور سے ہے، لہٰذا ہاشو سے تو تمہاری اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہوگی۔ میں نے ایک اور زاویے سے اسے گھسنے کی کوشش کی۔ کیا کبھی تم نے ہاشو کی انگلیوں میں کوئی انگوٹھی یا انگوٹھیاں دیکھی تھیں؟ جب میں نے کمرے کے اندر ہاشو کی اکڑی ہوئی لاش کا تفصیلی معائنہ کیا تو مجھے اس کے ہاتھوں کی کسی بھی انگلی میں کوئی انگوٹھی نظر نہیں آئی تھی۔ جیتے سے میں نے یہ سوال محض اس لیے کیا تھا کہ اس انگوٹھی کی تاریخ اور جغرافیے سے آگاہی حاصل کر سکوں جو کانسٹیبل حنیف کو ہاشو کے گھر کے کمرے سے ملی تھی۔ 3 نگوں والی مذکورہ انگوٹھی میری میز کی تراس میں رکھی ہوئی تھی۔ جیتے نے ایک بار پھر نفی میں اپنی گردن کو حرکت دی اور پھر سادہ سے لہجے میں بولا، نہیں جناب، میں نے ہاشو کو کبھی انگوٹھی پہنے نہیں دیکھا تھا۔ اور اس انگوٹھی کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا اور 3 خوبصورت نگینوں سے مزین چاندی کی وہ انگوٹھی جیتے کے سامنے رکھ دی۔ مذکورہ دلکش انگوٹھی پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں شناسائی کی مخصوص چمک پیدا ہوئی۔ پھر وہ جذبات سے معمور بکھری ہوئی آواز میں بولا، یہ انگوٹھی تو جیرے کی ہے تھانے دار صاحب۔ میں ایک آسودہ سانس لے کے رہ گیا۔ جیتے کے سنسنی خیز انکشاف نے میرے دماغ اور بدن کو بہت زیادہ متحرک کر دیا تھا۔ میں نے زبان بندی کی تاکید کے ساتھ اسے جانے کی اجازت دے دی تاکہ وہ گھر جا کر آرام کر سکے۔ اس کی حالت واقعتاً دگرگون نظر آتی تھی۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ جیتے کے جانے کے بعد میں نے سب انسپکٹر کو دوبارہ اپنے پاس بلا لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، فضل داد، جیتے کو لانے کے لیے تو تمہیں کوئی بندوبست نہیں کرنا پڑا تھا، لیکن مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ اب مجھے بختپور کے ایک وسنیک نذیر حسین عرف جیرے کی ضرورت ہے۔ تم میری بات سمجھ گئے نا؟ جی ملک صاحب، وہ مستعدی سے بولا، میں جیرے کو پکڑ کر لاتا ہوں۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد فضل داد خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، ملک صاحب، جیرا اس وقت گاؤں میں موجود نہیں ہے۔ وہ کہاں گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ رسول نگر، اس نے بتایا۔ میں نے جیرے کی بوڑھی ماں کریم بی بی سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ جیرا اپنی چھوٹی بہن رخسانہ سے ملنے رسول نگر گیا ہے۔ میں نے کریم بی بی کو ہدایت کر دی ہے کہ جیرا رسول نگر سے جیسے ہی واپس آئے وہ اسے تھانے بھیج دے۔ یہ ہدایت کافی نہیں ہے فضل داد، میں نے اضطراری انداز میں کہا۔ رسول نگر وزیر آباد کا علاقہ تھا اور یہ دوسرے ضلع میں واقع تھا۔ بختپور سے رسول نگر تک اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ سب انسپکٹر نے میری بات کے جواب میں کہا۔ وہ خاصا الجھ گیا تھا۔ میں سمجھا نہیں ملک صاحب، کیا کریم بی بی سے تم نے پوچھا کہ جیرا کب رسول نگر گیا ہے؟ میں نے سب انسپکٹر کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بتایا، کریم بی بی کا کہنا ہے کہ جیرا 12 تاریخ یعنی اتوار کی صبح گھر سے روانہ ہوا تھا۔ میں نے تیز آواز میں پوچھا، اور اس کی واپسی؟ اس بارے میں کریم بی بی نے حتمی طور پر کچھ نہیں بتایا، فضل داد نے جواب دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ جیرا من موجی اور اپنی مرضی کا مالک ہے، جب اس کا جی چاہے گا لوٹ آئے گا۔ جیرے کے گھر میں کل کتنے افراد رہتے ہیں؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا۔ صرف جیرا اور اس کی بوڑھی ماں کریم بی بی، فضل داد نے بتایا۔ جیرے کے باپ اسحاق کا کافی عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اولاد میں صرف یہی دونوں بھائی بہن ہیں، یعنی جیرا اور رخسانہ۔ رخسانہ جیرے سے 3 سال چھوٹی ہے اور رسول نگر میں اس کی شادی ہوئی ہے۔ جیرا اپنی بہن کی سسرال گیا ہے۔ یہ جیرا کرتا کیا ہے؟ میں نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ اس کے کام کاج کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ جیرے نے اپنی پوری زندگی میں مستقل مزاجی کے ساتھ ٹک کر کوئی کام نہیں کیا، فضل داد نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ کبھی ایک کام تو کبھی دوسرا، اور زیادہ تر تو وہ فارغ ہی رہتا ہے۔ اس قسم کے لوگ خطرناک اور ناقابل اعتبار ہوتے ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ چودھری حیات علی مرحوم کی حویلی میں اتوار اور پیر کی درمیانی رات منقش سندلی باکس کی چوری والا واقعہ پیش آیا تھا، جس کی رپورٹ اگلی صبح یعنی 13 اکتوبر
پیر کو چودھری ظفر نے تھانے میں درج کرائی تھی۔ اسی روز دوپہر میں چودھری حیات کا انتقال ہو گیا۔ یہ سارے حالات تمہارے علم میں ہیں نا؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں ہر چیز سے اچھی طرح آگاہ ہوں۔ اسی دن میں نے حاشو کے مکان کے اندر سے مسروقہ صندلی باکس اور حاشو کی اکڑی ہوئی لاش بھی برآمد کی تھی۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرے تجربے اور مشاہدے کی تصدیق پوسٹ مارٹم رپورٹ نے کر دی ہے، یعنی حاشو کو 12 اور 13 اکتوبر کی درمیانی رات زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اس صورتحال میں 12 سے 14 گھنٹے ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ مطلب یہ کہ 12 اکتوبر نصف شب سے 13 اکتوبر کی دوپہر تک، کیونکہ اسی عرصے میں یہ سارے سنسنی خیز واقعات رونما ہوئے ہیں، جیسا کہ چودھری حیات علی کا صندلی باکس چوری ہونا، حاشو کا حسرتناک انداز میں موت کو گلے لگانا اور چودھری حیات کا اس دنیا سے اٹھ جانا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تذبذب بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ میرے دماغ میں تو مجرم چل رہا ہے فضل داد، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس حوالے سے اب تک 2 نام سامنے آ چکے ہیں، نمبر 1 جیتا اور نمبر 2 چیرا۔ جیتا 12 اکتوبر کی دوپہر فرید آباد روانہ ہوا تھا اور چیرا اسی تاریخ کی صبح رسول نگر گیا تھا، یعنی ان خون چکا واقعات سے پہلے وہ دونوں بخت پور سے باہر نکل گئے تھے، لیکن حالات و واقعات اور شواہد نے ان دونوں کو شک کے دائرے کے اندر قید کر دیا ہے۔ بہرحال میں نے جیتے سے تو پوچھ تاچھ کر لی ہے اور وہ مجھے بے قصور نظر نہیں آتا، لیکن جیرا کا انٹرویو باقی ہے۔ آپ کی بات میں وزن ہے ملک صاحب، فضل داد سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ جیتے کی چاچی نذیرہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کا یہ بھتیجا 12 اکتوبر کی شام سے لے کر 14 اکتوبر کی دوپہر تک اس کے گھر میں موجود تھا، لہٰذا ان واقعات میں اس کے ملوث ہونے کا تو امکان ہو نہیں سکتا۔ مگر یہ جیرا ابھی تک شک کے حلقے میں بند ہے اور اس کے خلاف مجھے بڑا مضبوط ثبوت بھی مل چکا ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا اور سب انسپکٹر کو 3 نگینوں والی انگوٹھی کے بارے میں بتانے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کیا، فضل داد، میں ہر صورت میں جیرے کو اپنے تھانے کے حوالات میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم ابھی اور اسی وقت وزیر آباد روانہ ہو جاؤ اور رسول نگر سے جیرے کو گرفتار کر کے یہاں لے آؤ، باقی کی باتیں میں خود اس سے کر لوں گا۔ جو حکم ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا، میں ابھی نکل جاتا ہوں اور چاہے جتنی بھی دیر ہو جائے میں جیرے کو اپنے ساتھ لے کر ہی لوٹوں گا۔ کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے جیرا آپ کو حوالات کی آہنی سلاخوں کے پیچھے نظر آئے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اور ایک بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا کہ یہ معاملہ راز میں رہے، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ جب تک جیرا قانون کی گرفت میں نہیں آ جاتا کسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم نے اس کے حوالے سے کیا سوچ رکھا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ پرعزم انداز میں بولا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ فضل داد کے جانے کے بعد میں نے لنچ کیا اور نماز ظہر اپنے کمرے میں ادا کی۔ اس دوران میں میرے ذہن کے خفیہ خانے میں تحقیق و تفتیش کا عمل مسلسل جاری تھا۔ جب سے میں نے ان اجلے کاغذ کے ٹکڑوں کی آدھی ادھوری تحریر کی چند جھلکیاں دیکھی تھیں، میرے ذہن کے اسی خفیہ خانے میں کھلبلی مچی ہوئی تھی اور میں کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے بے چین تھا۔ اپنی اسی بے قراری اور اضطراب کے باعث میں نے چودھری ظفر سے ایک سیر حاصل ملاقات کا فیصلہ کیا۔ چودھری حیات علی کی تدفین ہو چکی تھی۔ میں 13 اکتوبر کی دوپہر جب چودھری حیات کی موت واقع ہوئی تھی تو اسی وقت حویلی گیا تھا اور چودھری ظفر چودھری رؤوف سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد میں اس طرف جا نہیں سکا تھا۔ میں نے اپنے عملے کے کسی بندے کو ساتھ لے جانا ضروری نہ سمجھا اور میں اکیلا ہی حویلی پہنچ گیا۔ وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ چودھری ظفر حویلی میں موجود نہیں۔ میں واپسی کے لیے پلٹ ہی رہا تھا کہ چودھری رؤوف حویلی کے اندر سے نمودار ہوا۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہ تیزی سے میری جانب بڑھا اور خاصے پرخلوص لہجے میں بولا، آئیں آئیں ملک صاحب، تشریف لائیں۔ میں نے چودھری رؤوف سے بھرپور مصافحہ کیا
اور سرسری انداز میں کہا، میں ایک کام سے کہیں گیا ہوا تھا، واپسی میں ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا چودھری ظفر سے بھی ملتا چلوں، مگر ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ حویلی میں موجود نہیں ہیں۔ ظفر بھائی حویلی میں موجود اس لیے نہیں ہیں کہ وہ آج صبح کسی ضروری کام سے لاہور گئے ہیں، چودھری رؤوف نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، لیکن اس حویلی میں ظفر بھائی کے علاوہ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لیں گے تو انہیں خوشی ہوگی۔ امی جی کئی بار آپ کا پوچھ چکی ہیں۔ اگرچہ چودھری رؤوف نے بڑے معتدل انداز میں بات کی تھی، لیکن اس کے الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا شکوہ مجھ سے پوشیدہ نہیں رہا تھا۔ میں نے حیرت بھرے انداز میں سوال کیا، چودھرائن جی میرا کیوں پوچھ رہی تھی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ رؤوف کی امی جی یعنی مرحوم چودھری حیات علی کی دوسری بیوی اور چودھری ظفر کی ستیلی ماں نرگس تھی۔ اگر نرگس نے کئی بار مجھے یاد کیا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کے دل و دماغ میں کچھ خاص اور کچھ انوکھا چل رہا تھا۔ خیریت کہاں ملک صاحب؟ چودھری رؤوف نے میرے استفسار کے جواب میں کہا، جس عورت کے سر کا سائیں اس دنیا سے رخصت ہو جائے اس پر کیا گزرتی ہے، اس کا اندازہ آپ کو بخوبی ہوگا۔ بڑے چودھری صاحب کی موت نے امی جی کو پوری طرح متاثر کیا ہے۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر معذرت خواہ انداز میں بولا، معاف کر دینا ملک صاحب، میں بھی کتنا بے وقوف ہوں کہ حویلی کے گیٹ پر کھڑے کھڑے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ اندر آ جائیں، پھر آرام سے گفتگو کرتے ہیں۔ امی جی سے بھی آپ کو ملواتا ہوں، آپ سے چند باتیں کر کے ان کا دل بہل جائے گا۔ میں چودھری رؤوف کی اس خلوص بھری پیشکش کو رد نہ کر سکا اور اس کی ہمراہی میں چلتے ہوئے ہمدردانہ انداز میں کہا، بڑے چودھری صاحب کی موت کا مجھے بھی بڑا دکھ ہے، لیکن کیا کریں، جس کی جتنی لکھی ہوتی ہے وہ گزارنے کے بعد ایک دن اسے واپس تو جانا ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ میں نے مبنی پر حقیقت بات کی تھی، لیکن چودھری رؤوف نے میرے خیالات کے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں اس کی رہنمائی میں اسی عظیم الشان بیٹھک میں پہنچ گیا جہاں 2 روز پہلے بھی آ چکا تھا۔ چودھری رؤوف نے مجھے ایک صوفے پر عزت سے بٹھانے کے بعد کہا، ملک صاحب آپ تشریف رکھیں، میں امی جی کو آپ کی آمد کے بارے میں بتا کر آتا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ چودھری رؤوف بیٹھک سے نکل کر حویلی کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا۔ 10 منٹ کے بعد 2 ملازمین سامان خورد و نوش سے لدی پھدی ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوئے اور انہوں نے وہ ساری اللہ کی نعمتیں میرے سامنے میز پر چن دیں اور جیسے خاموشی سے آئے تھے ویسے ہی چپ چاپ واپس چلے گئے۔ 5 منٹ مزید گزرے تو چودھری رؤوف اپنی والدہ نرگس کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔ چودھری مرحوم کی بیوہ چودھرائن کو میں آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ وہ بلا شبہ ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ایک تھی۔ سوگواریت نے اس کے حسن کو سوا کر دیا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کسی دقت سے نہیں گزرنا پڑا کہ مرحوم چودھری حیات علی کیوں نرگس پر ریشہ ختمی ہو گیا تھا۔ نرگس کا آبدار جوبن کسی بھی مرد کے دل کو تہوبالا کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ چودھری رؤوف سے حویلی کے گیٹ پر میری الیک سلیک ہو چکی تھی۔ نرگس نے مجھے سلام کیا اور پھر دونوں ماں بیٹا میرے سامنے لگے ہوئے صوفوں پر بیٹھ گئے۔ نرگس نے بڑی شائستگی سے کہا، ملک صاحب آپ کچھ لے کیوں نہیں رہے؟ اس کا اشارہ میرے مقابل سجے ہوئے لوازمات سے تھا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں نے دن میں بڑا بھرپور کھانا کھایا ہے، سچ پوچھیں تو کسی چیز کی طلب محسوس نہیں ہو رہی۔ چلیں جیسے آپ کی مرضی اور جیسا آپ مناسب محسوس کریں، نرگس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ میں نے ان ماں بیٹی کی خوشی کی خاطر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، چودھری ظفر کب تک لاہور سے واپس آ جائیں گے؟ ظفر بھائی 2 دن کا کہہ کر گئے ہیں، چودھری رؤوف نے بتایا۔ آج 15 تاریخ ہے، انہیں 17 کی شام تک یہاں پہنچ جانا چاہیے۔ ملک صاحب مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کمینے چور کو پوری شد و مت کے ساتھ تلاش کر رہے ہوں گے، نرگس نے مجھ سے پوچھا۔ آپ کو قانون پر بھروسہ رکھنا چاہیے نرگس صاحبہ، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں بہت جلد اس بدذات چور کو
مال مسروقہ کے ساتھ پکڑ کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ اس کمبخت نے بڑے چودھری صاحب کو قیمتی باکس ہی نہیں چرایا بلکہ ایک معصوم بے قصور انسان ہاشم عرف خاشو کا خون بھی کیا ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے دانستہ توقف کر کے ان دونوں کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیا اور پھر کہا، اس واقعے سے 2 دن پہلے یعنی 10 اکتوبر بروز جمعے کی رات اس نامراد چور نے چک موسیٰ کے ایک وسنیک اللہ رکھا کے گھر میں بھی نقب لگائی تھی۔ وہ بہت ہی شاطر اور موقع پرست مجرم ہے، لیکن وہ زیادہ دنوں تک میری گرفت سے بچ نہیں سکے گا۔ ان دونوں ماں بیٹے نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور پھر معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری چھٹی اس نے مجھے بتا دیا کہ ان کے ذہن میں کوئی خاص بات ہے۔ قبل اس کے کہ ان میں سے کوئی لب کشا ہوتا، میں نے نرگس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چودھری رؤف نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا ہے کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتی تھیں۔ چودھرائن جی، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ رؤف نے آپ سے غلط نہیں کہا۔ میں کافی دنوں سے ایک معاملے کی وجہ سے پریشان تھی۔ میری اس پریشانی میں اس وقت اچانک بہت زیادہ اضافہ ہو گیا جب چوتھی صاحب کی الماری میں سے وہ قیمتی منقش باکس چرا لیا گیا اور اگلے ہی دن چوتھی صاحب کی موت واقع ہو گئی۔ میں آپ سے اس لیے ملنا چاہتی تھی کہ اپنے دل کا غبار اور دماغ کا بخار آپ کے سامنے نکال سکوں، اور یہ سب چوتھی ظفر کی موجودگی میں تو ممکن نہیں تھا۔ اچھا ہوا آج آپ خود ہی اس طرف آ گئے، ورنہ میں نے کل دن میں کسی وقت تھانے جا کر آپ سے تفصیلی ملاقات کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ نرگس کے انداز اور الفاظ نے میرے رگوپے میں ایک سنسنی سی دوڑا دی۔ اس نے جو کچھ بھی کہا اس سے فولادی اعتماد چھلکتا تھا۔ ایسی کون سی خاص بات ہے چودھرائن جی؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ آپ نے تو میرے اندر بہت زیادہ تجسس جگا دیا ہے۔ بتاتی ہوں، لیکن پہلے ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں، اس نے معتدل انداز میں کہا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ چک موسیٰ میں کسی چور نے کیا کیا، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خاشو کو جس طرح موت کے گھاٹ اتارا گیا مجھے اس کا افسوس تو ہے، مگر وہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ چودھری صاحب کا جو باکس چوری ہوا اس میں رکھے ہوئے ہیرے جواہرات، خاندانی نوادرات، طلائی زیورات، نقدی، حتیٰ کہ اس چور سے بھی مجھے کوئی تعلق واسطہ نہیں جس کا یہ سب کیا دھرا ہے۔ 1 منٹ چودھرائن جی، میں نے کتا کلامی کرتے ہوئے کہا، آپ تو اس کیس کی مدعیت ہی سے دستبردار ہونے کی بات کر رہی ہیں۔ بالکل نہیں ملک صاحب، وہ پورے اعتماد انداز میں بولی، جب آپ کو اس کیس سے جڑے ہوئے معاملات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے تو پھر؟ بات کے اختتام پر میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا تو وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، ملک صاحب آپ پہلے مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری ترجیحات کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، مجھے صرف 2 چیزوں سے دلچسپی ہے ملک صاحب۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اپنے شوہر کی موت اور باکس میں رکھی ہوئی قیمتی دستاویز۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ان دونوں نکات پر ہم بات کرتے ہیں۔ میرا دھیان خود ہی ان اجلے کاغذ کے ٹکڑوں کی طرف چلا گیا تھا جو میں نے ہاشو کے صحن کے ایک کونے سے اٹھائے تھے اور اس وقت میری جیب میں موجود تھے۔ لیکن پہلے چودھری صاحب کی وصیت کا ذکر ہو جائے۔ میرے آخری جملے نے ان ماں بیٹے کو اس طرح چونکا دیا جیسے میں نے اچانک ان پر کوئی زہریلا سانپ چھوڑ دیا ہو۔ ان کے چونکنے میں ایک بے ساختہ اچھال بھی موجود تھی۔ آپ کو کیسے پتا کہ اس باکس میں چودھری صاحب کی وصیت بھی رکھی ہوئی تھی؟ نرگس نے حیرت بھری بے یقینی کے ساتھ مجھ سے پوچھا۔ میں ان اجلے کاغذ کے ٹکڑوں کو اتنی بار پڑھ چکا تھا کہ ان پر تحریر ادھورے جملے مجھے ازبر ہو گئے تھے۔ میں نے مذکورہ ٹکڑے اپنی جیب میں سے نکال لیے مگر مٹھی ہی میں رہنے دیے اور ڈرامائی انداز میں بولنا شروع کیا۔ نہایت ہی کم صرف اور اول درجے کا نالائق، میری ساری زمین جائیداد اور مال و زر صرف اور صرف مجھے معاف کریں، اسی لیے میں نے یہ وصیت تیار کرانے کا فیصلہ، اگرچہ لوگوں کو یہ ناانصافی لگے گی مگر میں نے
ان دونوں کے چہروں پر حیرتیں اور بے یقینیاں رقص کر رہی تھیں اور آنکھوں میں سنسنی خیزی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ میں یکایک خاموش ہوا تو چودھری رؤوف نے اضطراری لہجے میں مجھ سے سوال کیا، ملک صاحب، اس کا مطلب ہے کہ بڑی چودھری صاحب کی وہ وصیت آپ کے ہاتھ لگ چکی ہے؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ نرگس نے ہی جان آمیز لہجے میں استفسار کیا۔ ابھی آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے۔ میں نے اپنی مٹھی میں دبے ہوئے ہاتھ چلے کاغذ کے ٹکڑے ان ماں بیٹے کو دکھاتے ہوئے کہا، اس سے۔ انہوں نے میرے پیش کردہ ٹکڑوں کو پڑھا۔ پھر نرگس نے اصیلی آواز میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ اس وصیت کو جلا دیا گیا ہے۔ میں نے مذکورہ ٹکڑے واپس اپنی جیب میں رکھے تاکہ سند رہیں اور بوقت ضرورت کام آئیں۔ اس کے بعد میں نے انہیں خاشو کے صحن کے ایک گوشے میں رونما ہونے والے آتش زدگی کے اس واقعے سے آگاہ کرنے کے بعد انہیں ٹٹولنے والے انداز میں سوال کیا، آخر چور نے بڑے چودھری صاحب کی وصیت کو کیوں جلا ڈالا؟ اس میں اس بدبخت کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ وصیت اس شخص نے نظر آتش کی ہے یا اس کے حکم پر جلائی گئی ہے جسے اس وصیت کے وجود سے کوئی بڑا نقصان پہنچنے والا تھا۔ نرگس نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور میں پورے وثوق سے کہتی ہوں کہ وہ میرا بیٹا رؤوف ہے اور نہ ہی میں۔ چودھرائن جی، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، باقی تو پھر چودھری ظفر ہی رہتا ہے۔ حقیقت کی تہ میں ہوتا نہ تو آپ کا کام ہے ملک صاحب، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ اگر آپ اپنے کام کو مناسب انداز میں انجام نہ دے پاتے تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گی۔ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، آپ کس کام کے لیے مجبور ہو جائیں گی چودھرائن جی؟ چودھری صاحب کا پوسٹ مارٹم کرانے کے لیے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ ان کی بیوی ہونے کے ناطے مجھے یہ حق حاصل ہے ملک صاحب۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ چودھری صاحب کی موت طبعی نہیں تھی؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ میں نے چودھری صاحب کے ساتھ 18 سال گزارے ہیں ملک صاحب، وہ خوابناک لہجے میں بولی۔ ان کے مزاج، فطرت، عادات اور نفسیات کو میں نے گھول کر پی لیا ہے۔ وہ اتنے کمزور دل اور شکستہ اعصاب ہرگز نہیں تھے کہ ایک باکس کی چوری کا غم ان کی جان لے لے۔ چودھرائن نرگس جو بھی کہہ رہی تھی میں اسے اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹھوس انداز میں کہا، اگر ضرورت پڑی تو آپ کی خواہش پر چودھری صاحب کا پوسٹ مارٹم ضرور کرایا جائے گا۔ اس نے آنکھیں سکوڑ کر مجھے دیکھا اور الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، ضرورت پڑی تو؟ اس کا کیا مطلب ہے ملک صاحب؟ میرا خیال ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی، میں نے کہا۔ آپ کے اس یقین کا کوئی سبب بھی ہوگا؟ اس نے معنی خیز نظر سے مجھے دیکھا۔ ایسے ہی سمجھ لیں، میں نے گول مول جواب دیا۔ مجھے صرف 24 گھنٹے کی مہلت دے دیں، کل اس وقت تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ ایک بات کا خیال رکھنا ازحد ضروری ہے، میں نے تاکیدی انداز میں کہا۔ ابھی ہمارے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں یہ ہم تینوں کے بیچ ہی میں رہنا چاہیے۔ میں چور کی گردن کو دبوچنے ہی والا ہوں۔ جب وہ مردود قانون کی گرفت میں آ جائے گا تو پھر کوئی راز راز نہیں رہے گا۔ آپ میری بات کی افادیت اور اہمیت کو سمجھ ہی گئی ہوں گی چودھرائن جی۔ اس نے اپنی گردن کو اثباتی جنبش دی اور چٹانی لہجے میں بولی، ہم ماں بیٹا آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ میں نے چودھرائن کا شکریہ ادا کیا اور حویلی سے نکل آیا۔ سب انسپکٹر فضل داد نے کوئی شیخی بھگاری تھی اور نہ ہی ہوا میں کوئی قلعہ تعمیر کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ مجھ سے جو وعدہ کر کے گزشتہ روز رسول نگر روانہ ہوا تھا، اس نے منوعاً اپنے اس وعدے کو پورا کر دکھایا تھا۔ 16 اکتوبر بروز جمعرات کو سورج غروب ہونے میں ابھی 6 گھنٹے باقی تھے اور جیرا واقعتاً میرے تھانے کے حوالات کے اندر موجود تھا۔ میں نے اس شاندار کارکردگی پر فضل داد کو مبارکباد دی تو اس نے مجھے بتایا، ملک صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جیرا اتوار 12 اکتوبر نہیں بلکہ 13 اکتوبر کی دوپہر اپنی چھوٹی بہن
رخسانہ کے پاس رسول نگر پہنچا تھا۔ علاوہ ازیں اس نے گرفتاری دینے میں بھی کافی مشکلات کھڑی کی تھیں، جس سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ بخت پور میں رونما ہونے والے واقعات میں اسی کا ہاتھ ہے۔ تم فکر نہیں کرو اب فضل داد، میں نے سنگینی بھرے لہجے میں کہا۔ جیرے نے تمہارے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے آج تک جتنی بھی مشکلات کھڑی کی ہیں، ان سب کا حساب کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ملک صاحب، میں تو آپ کا حکم بجا لایا ہوں، اب اس کے بعد آپ کا کام شروع ہوتا ہے۔ فضل داد، تم میرا نہیں بلکہ قانون کا حکم بجا لائے ہو، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اور اب اس کے بعد جیرے کی پاری ہے۔ میں نے اسے باجا نہ بنا دیا تو میرا نام بھی ملک صفدر حیات نہیں ہے۔ فضل داد میرے عزائم کو بھانپ کر خوش ہو گیا۔ میں نے حوالدار نجیب اللہ کو اپنے پاس بلا کر گہری سنجیدگی سے کہا، نجیب اللہ، اپنے سب انسپکٹر فضل داد دریائے چناب سے ایک صحت مند مچھلی پکڑ کر لائے ہیں۔ میں اس مچھلی کو ڈیپ فرائی کرنے کے موڈ میں ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم مچھلی کو صاف شفاف کر کے مسالہ وغیرہ نکال دو۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، میں اس مچھلی کا پیٹ چاک کر کے اس کی ساری علائشیں بھی باہر نکال دیتا ہوں، بس آپ کو چند منٹ انتظار کرنا ہوگا۔ چند منٹ نہیں، میں تمہیں پورا 1 گھنٹہ دیتا ہوں، میں نے کہا۔ اندر کی علائش کے علاوہ اس کی منڈی، دم اور اوپر کا چھلکا بھی اچھی طرح صاف کر دینا۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ آدھے گھنٹے کے بعد حوالدار میرے پاس آیا اور یہ خوشخبری سنائی، ملک صاحب، میں نے مچھلی کو ریڈی کر دیا ہے، وہ فرائی ہونے کے لیے تیار ہے۔ اب جو آپ کا حکم، آپ کہیں گے تو میں بندے کو یہیں پر لے آؤں گا۔ نہیں، میں نے کرسی چھوڑتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں کہا، اس نوعیت کی کوکنگ کے لیے کچن ہی مناسب جگہ ہے، میں ٹرائل روم میں آ رہا ہوں۔ حوالدار نے میرے اس فیصلے پر کوئی سوال نہ اٹھایا اور میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے ٹرائل روم میں پہنچ گیا۔ سادہ زبان میں اسے تفتیش کا کمرہ بھی کہا جاتا ہے۔ نجیب اللہ نے میرے بیٹھنے کے لیے جیرے کے نزدیک ایک کرسی ڈال دی۔ میں نے کرسی سنبھالنے کے لیے جیرے کا تنقیدی جائزہ لیا۔ حوالدار نے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا تھا۔ اس کے دونوں بازوؤں کو کلائیوں پر سے آہنی کڑوں میں ڈال کر مضبوط ڈوری کی مدد سے چھت کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تھا۔ جیرے کو کچھ اس انداز سے ٹانگا گیا تھا کہ اس کے پاؤں زمین سے محض 3 انچ کی بلندی پر ہوا میں جھول رہے تھے، اور وہ اپنی ہزار خواہ کوشش کے باوجود بھی ٹرائل روم کے فرش کو اپنے پاؤں سے چھو نہیں سکتا تھا۔ اس کی یہ حالت دیگر بھی تسلی بخش نہیں تھی۔ مجھے اس کے دونوں بازوؤں، چہرے اور دونوں ٹانگوں پر بھی نجیب اللہ کے لگائے ہوئے مسالے کے آثار جا بجا دکھائی دیے۔ یہ سب تفتیش کا لازمی حصہ ہے اور اسے ظلم و تشدد کے زمرے میں لانا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ عادی مجرم کوئی شریف النفس اور امن پسند شہری نہیں ہوتے جو پولیس کے پوچھے گئے جواب میں شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہیں، بالکل جناب، میں نے جرم کیا ہے، یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی میں نے فلاں فلاں جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ جیرے، میں نے پوچھ تاچھ کا آغاز کرتے ہوئے کہا، قانون سے تعاون کرنے ہی میں تمہاری عافیت اور سلامتی ہے۔ مجھے بتاؤ، تم نے چک موسیٰ کے ایک بسنیک اللہ رکھا کے گھر میں چوری کیوں کی تھی؟ اس بیچارے نے اپنی بیٹی شہناز کی شادی کے لیے جو کچھ جمع جوڑ کر رکھا تھا وہ تم لے اڑے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا، اللہ رکھا کے گھر میں چوری میں نے نہیں کی تھی۔ تو پھر کس نے کی تھی؟ میں نے ایک مخصوص انداز میں اسے کھنچتے ہوئے کڑے لہجے میں پوچھا۔ ہمیں جائے وقوع سے تمہاری ایک نشانی ملی ہے۔ کیسی نشانی؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ سوال نہیں، صرف جواب، میں نے اسے ڈانٹ پلائی۔ اگر تم نے اللہ رکھا کے گھر میں 10 اکتوبر جمعہ کی رات چوری نہیں کی تو پھر یہ کس لفنگے کا کام تھا؟ وہ عدیل تھا جی، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ اگر تم نے مجھ سے کوئی غلط بیانی کی تو میں تمہاری چمڑی ادھڑ کر رکھ دوں گا اور تم حوالدار کی مار کو بھول جاؤ گے۔ میرے الفاظ کے اندر چھپی ہوئی سنگین دھمکی نے
اسے سہما دیا۔ وہ امداد طلب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ میرا یقین کریں تھانے دار صاحب، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہارا یقین کر لیا، میں نے اسے چکر دینے کی غرض سے کہا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ میں نے بات کے اختتام پر 3 نگینوں والی چاندی کی انگوٹھی نکال کر اسے دکھائی تو وہ حیرت بھری نظر سے اپنی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ چائے بکوا سے، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا، اللہ رکھا کے گھر سے؟ نہیں، ہاشو کے مکان کے ایک کمرے سے، میں نے بات بدلتے ہوئے کہا، جہاں پر تم نے چودھری حیات علی کے چرائے ہوئے منقش صندلی باکس کا تالا توڑ کر اس کا تمام قیمتی سامان سمیٹا، کاغذات کو مکان کے صحن میں آگ لگائی اور ہاشو کے کھانے میں زہر ملانے کے بعد چپ چاپ اس کے بیڑے پر سوار ہو کر تم نے دریا پار کیا اور جنگل کی طرف نکل گئے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، تم 12 اکتوبر اتوار کی صبح اپنی بوڑھی ماں کریم بی بی سے یہ کہہ کر گھر سے نکلے تھے کہ تم اپنی چھوٹی بہن رخسانہ سے ملنے رسول نگر جا رہے ہو، لیکن رخسانہ کے گھر تم اگلے روز دوپہر میں یعنی 13 تاریخ پیر کے دن پہنچے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ بیچ کے 24 گھنٹے تم نے کہاں گزارے تھے؟ رسول نگر بخت پور سے محض 3 گھنٹے کی دوری پر ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم مجھے کوئی چکر دینے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے ہاشو کے گھر کے اندر کئی جگہوں پر اور صندلی باکس پر تمہاری انگلیوں کے نشانات پکڑ لیے ہیں۔ اگر تم کوئی غلط بیانی کرو گے تو حوالات سے سیدھے جیل جاؤ گے، اور تمہارے ساتھ وہ بندہ بھی جس کے ایما پر تم نے یہ سب کیا ہے۔ کیونکہ اتنی خطرناک اور مربوط منصوبہ بندی تمہارے دماغ کے بس کی بات نہیں۔ میں نے جیرے کی انگلیوں کے نشانات والی بات محض اسے اپنے دباؤ میں لانے کے لیے کی تھی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ اس کے دل میں چور، دماغ میں فطور اور نیت میں کھوٹ چھپی تھی۔ وہ میری چال میں آ گیا۔ میرے خطرناک تیور سے اس نے بخوبی بھانپ لیا کہ میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جب اس کے سر پر نہ پائے رفتہ نہ جائے ماندن والی صورتحال آن کھڑی ہوئی تو اس نے منت ریز لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، میں آپ کو سب کچھ صلحانہ سچ سچ بتا دوں گا، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں مجرموں سے اس قسم کے وعدے نہیں کرتا، میں نے واشگاف الفاظ میں کہا۔ ہاں، اگر تمہارے خلفیہ بیان سے یہ ثابت ہوا کہ یہ سب کچھ تم نے کسی اور کے کہنے پر کیا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ قانون سے بھرپور تعاون کی وجہ سے تمہارے ساتھ قدرے نرم رویہ اختیار کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ سے تعاون کرنے کو تیار ہوں تھانے دار صاحب، وہ شخص خوددار انداز میں بولا۔ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ میرے لیے قانون کی چھتری ہی سب سے محفوظ پناہ گاہ ہے۔ تو پھر شروع ہو جاؤ، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر کہا، اور وہ شروع ہو گیا۔ نذیر حسین عرف جیرا کے خلفیہ بیان نے میرے بیشتر اور چودھرائن نرگس کے تمام تر خدشات کی تصدیق کر دی تھی۔ اس کرائم سیریز کا ماسٹر مائنڈ مرحوم چودھری حیات علی کا فرزند ارجمند چودھری ظفری تھا۔ اس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بڑی چال بازی سے چوری سیزن کا ایک ڈرامہ رچایا تھا۔ اس نے اپنے ایک نمک خوار سے اللہ رکھا کے گھر میں چوری کرائی، عدیل کو کچی سڑک کے کنارے چک موسیٰ سے بخت پور آنے کو کہا تاکہ پولیس کی تفتیش اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ رکھا کے گھر میں چوری کرنے والا چک موسیٰ سے بخت پور آیا تھا۔ یہاں سے عدیل ایک سائیکل پر سوار ہو کر واپس چک موسیٰ چلا گیا تھا، اسی لیے بخت پور میں کہیں بھی کھوجی غفور حسین کو چور کا کھرا نہیں مل سکا تھا۔ جس سائیکل کا میں نے ذکر کیا وہ پروگرام کے مطابق بخت پور کے باہر کچے راستے پر پہلے سے رکھ دیا گیا تھا۔ عدیل کا کردار یہاں پر ختم ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد چودھری ظفر نے اپنے دوسرے نمک خوار جیرا سے کام لیا تھا۔ دراصل جیرے کا کردار 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ اول، نہایتی ہوشیاری کے ساتھ جیتے کا 4 خانے والا سبز رومال چرانا تاکہ پولیس کو مس گائیڈ کیا جا سکے۔
دویم، ہاشو کے گھر سے لے کر جنگل تک کے معاملات کو کنٹرول کرنا۔ منقش سندلی باکس کو حویلی سے نکالنے میں چودھری ظفری کا ہاتھ تھا، البتہ ہاشو کے کھانے میں زہر ملانا، باکس کے تالے کو توڑ کر اس کے سامان کو باہر نکالنا، کاغذات کو صحن میں نظر آتش کرنا اور سب کو سمیٹ کر جنگل کی طرف نکل جانا، اس جیسے سارے مذموم کام جیرے نے چودھری ظفر کے حکم پر کیے تھے۔ یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چودھری حیات علی کی وصیت کے اجلے ٹکڑے چودھری ظفر کے جرم کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوں گے۔ اسی شام میں نے چوتھرائن نرگس کو یہ خوشخبری سنا دی کہ اس کے خاوند کی لاش کی بے حرمتی کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ وہ دونوں ماں بیٹا میری پیشہ ورانہ کارکردگی پر بہت مطمئن اور خوش تھے۔ آئندہ روز یعنی جمعہ 17 اکتوبر کی شام میں نے چودھری ظفر کے استقبال کے لیے حویلی کے اندر ہی ڈیرا ڈال دیا تھا۔ نرگس اور رؤوف نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ میرے اس آپریشن کی بھنک تک ظفر کی بیوی صفیہ اور اس کے بچوں سلطان اور خالدہ کو نہ پڑے۔ اس مشن کو راز میں رکھنے کے لیے مجھے حویلی کے ایک محفوظ حصے میں چھپا دیا گیا تھا، اور وہ جگہ تھی مرحوم چودھری کی خوابگاہ، جہاں سے وہ سندلی منقش باکس چرایا گیا تھا۔ لگ بھگ 8 بجے رات چودھری ظفر حویلی میں داخل ہوا اور 9 بجے رات وہ میرے تھانے کے حوالات کے ٹھنڈے ٹھار کھردرے فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ چودھری کو گرفتار کرنے میں مجھے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ بخوبی ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک طاقتور چودھری کو اس کی حویلی سے اٹھا لے جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور یہ غیر معمولی کام میں نے کر دکھایا تھا۔ چودھری ظفر پوری رات حوالات کے فرش پر بیٹھا مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتا رہا۔ میں نے اس کی خوفناک دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن جب اس نے تمام اخلاقی حدود کو پامال کرتے ہوئے مجھے اور پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کو مغلظات میں تولنا شروع کیا تو میں نے اپنے حوالدار کو بلا کر کہا، نجیب اللہ، یہ نیا حوالاتی بہت بھوکا اور پیاسا ہے، تم ذرا اس کی خاطر مدارات کا بندوبست تو کرو۔ حوالدار معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے حوالات کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں چودھری ظفر کی چیخیں میری سمع خراشی کا باعث بننے لگیں۔ بڑے سے بڑا مجرم بھی جب اپنے جرم کے ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی ساری پھرتی اور ترکی تمام شدھ ہو جاتی ہے۔ ظفر کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے ہفتہ 18 اکتوبر کا پورا دن تھوڑے تھوڑے وقفے سے اسے ایسا رگڑا دیا کہ وہ ایک والے جرم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ اس نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا، ابا جی مجھے نہایت ہی نکما اور ناکارہ سمجھتے تھے۔ ایک روز ان کے منہ سے نکل گیا کہ وہ اپنی وصیت میں سب کچھ رؤوف اور نرگس کے نام کر دیں گے۔ بس اسی دن سے میں نے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ بس مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ میں نے اس شیطان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے درست لہجے میں استفسار کیا، کون سی غلطی؟ ابا جی کے نیم کرم دودھ میں زہر ملانے تک معاملہ ٹھیک تھا۔ وہ بے شرمی اور سفاکی کی آخری منازل کو چھوتے ہوئے ڈھٹائی سے بولا، مجھے سندلی باکس کو چرانا نہیں چاہیے تھا۔ بس اگر میں اس کے اندر رکھی ہوئی وصیت کو غائب کر دیتا تو ابا جی کی موت کے بعد از روئے قانون وراثت مجھے بہت کچھ حاصل ہو سکتا تھا۔ مگر کا وقت تو بیت گیا چودھری ظفر، میں نے نفرت بھرے انداز میں کہا، تم نے جو کیا ہے اس کی سزا تو تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ اگر تم پھانسی لگنے سے بچ بھی گئے تو ساری زندگی جیل کی کال کوٹری میں ہی گزرے گی۔ وہ بجھی ہوئی گھائل نظر سے مجھے تکنے لگا۔